अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ों, मैं ज़हरा बतूल आप सभी का खैर मक़दम करती हूँ आपके अपने ही चैनल उरूज उर्दू पर। जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि उरूज उर्दू चैनल पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करवाई जा रही है। थोड़ा लेट वीडियोस आ रही हैं, लेकिन कोशिश यही है कि आप लोगों का सिलेबस कवर करवा दिया जाए। वैसे तो आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ इस चैनल से जो भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, बहुत खास खास चीज़ें और एकदम जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। और हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस पहले ही डिस्कस कर लिया था उर्दू चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। और हम बता दें कि हम सिलेबस के हिसाब से कितना आप लोगों को कितना पढ़ाया जा चुका है और कितना बाकी है, और क्या हम पहले पढ़ेंगे और क्या बाद में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने सिलेबस के हिसाब से शुरू किया था, हमने कवायद सेकेंडरी लेवल का जो कवायद है उससे हमने कोई क्लास की शुरुआत की थी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की शुरुआत की थी, जिसमें से हमने हुरूफ तहज्जी, इराब, इस्म और उसकी किस्में, सिफत, फेल और मुश्तक, मुरक्कब, जिन्स, तादाद, हालत और मुफरद, मुरक्कब, रुमूज़ औक़ाफ़, सक्ता, सुकून, ये सब जितना है रुमूज़ औक़ाफ़ में जितना शामिल है सबको हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने अभी अर्ज़ नवेसी बाकी है, मज़मून निगारी, ख़ुतूत निगारी, निजी ख़त, सरकारी ख़त। और यहाँ पर देखिए मुतज़ाद और मुतरादिफ, हमने मुतरादिफ पढ़ लिया है, मुतज़ाद पढ़ना है और मुहावरा और ज़रबुल अमसाल पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम मुतज़ाद देखने वाले हैं, मुहावरात और ज़रबुल अमसाल देखेंगे, और साथ साथ पेशावर जो होता है और इसमें फ़ाइल वगैरह जो कुछ और बाकी है कवायद से रिलेटेड, उसको भी हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम इसी क्लास में आपको देखने को मिलेगा अर्ज़ नवेसी और मज़मून नवेसी और ख़ुतूत नवेसी यानी निगारी और निजी ख़त वगैरह के बारे में आज हम इसको और इसके बारे में और निजी खत वगैरह के बारे में और मुतज़ाद और मुहावरत और ज़रबुल अमसाल देखेंगे। तो ये आपका जो पहला है हिस्सा अव्वल है, जैसे 3 हिस्सों में आपके सिलेबस को बांटा गया था, तो पहला हिस्सा आपका मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, हमने ये सोचा कि कवायद लगभग सभी पढ़े होते हैं, इसलिए हम इसको अपलोड कर रहे थे वीडियोस, मतलब आपकी क्लासेस। अब उसके बाद जब आपका ये ग्रेजुएशन लेवल का आपका शुरू होगा, तशबीह, इख्तियार, तमाम चीज़ें, तो आपकी क्लास लाइव ली जाएगी और सिलेबस के हिसाब से ही क्लास चलेगी, जैसे कि आपने देख लिया है। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। जब आपका पहला हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा तो हम आ जाएंगे हिस्सा सोम पे। हिस्सा सोम हम पढ़ेंगे। हिस्सा सोम में क्यों हम इसको पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाली चीजें बहुत कम, सब लोगों का ज्यादा फोकस जो रहता है वो शायरों पर होता है, शायरों की किताबों पर होता है और नज़मों, गजलों, इन तमाम चीजों पर होता है। ये जो हिस्सा सोम है इस पर बहुत कम ही चीजें मिलती हैं, तो इसलिए हम पहले हिस्सा सोम आपका कवर करवाएंगे। ठीक है, हिस्सा सोम आप देखेंगे। हिस्सा सोम के बाद हम हिस्सा दोम पर आएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप मेरी ये चीजें समझ गए होंगे। इसमें जो भी है अबजदी तरीका, पिस्तालोजी तरीका, मॉन्टेसरी तरीका, पढ़ो लिखो तरीका, हुरूफ तहज्जी, सौती, लफ्ज़वार, ये तमाम जितना है तदरीस तरीक़े कार, सवाल जवाब, असबाक के तदरीस, ये तमाम जो टॉपिक है हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे दूसरे वाले पर। ठीक है, दूसरा हिस्सा कौन सा, वही शायरों के बारे में और इल्म बयान, इल्म उरूज, ये सब, उसके अलावा गजल वगैरह के बारे में। ठीक है, तो चले, हमारा जहाँ तक हो चुका है सिलेबस, उसके आगे का हम देखते हैं। मुतरादिफ हमने पढ़ लिया था, मुतज़ाद पढ़ेंगे, मुहावरात और ज़रबुल अमसाल पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या आगे पढ़ेंगे, अर्ज़ नवेसी के बारे में। तो बिना किसी तारीख के, सॉरी, बिना किसी ताखीर के मैं इस क्लास को शुरू करती हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और आपके जानने में जो जो लोग भी क्लास की तैयारी में हैं, आरपीएससी की तैयारी में हैं, आरपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, आप उन लोगों तक क्लास को जरूर शेयर करें। और ये हम जो क्लास शुरू करते हैं, जो पढ़ाते हैं, बहुत आराम से पढ़ाते हैं, सोच सोच के आराम से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि जो उर्दू एकदम शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी आसान हो जाए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई वो नहीं है। अभी आपके पास लगभग 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा का टाइम है और आराम से तैयारी की जा सकती है। बस आप सही तरीके से ईमानदारी के साथ पढ़ें और वक्त दें, तो 1 महीने 15 दिन में भी कवर हो सकता है सिलेबस। ऐसी बात नहीं है, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस वगैरह जारी रखें तो इंशाल्लाह आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और आपकी तैयारी बेहतर लेवल की हो जाएगी। लेकिन हाँ, आप लोग अपने जानने वालों की क्लास को जरूर शेयर किया करें और चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करने और क्लास वगैरह को लाइक कर दिया करें। और अगर आपको कुछ बेहतरी लानी है या कुछ भी आपको लगता है कि इसमें चेंजिंग करनी चाहिए, तो आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे मुतज़ाद। ठीक है, मुतज़ाद के बारे में। मुतज़ाद अल्फाज क्या है?
متضاد سے مراد وہ الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہو، ان کے معنی ایک دوسرے کے بالکل برعکس یعنی الٹے ہوتے ہیں۔ اس طرح کلام میں خوبصورتی لانے کے لیے ہم مترادف الفاظ کے استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اہل زبان متضاد الفاظ کے ذریعے بھی اپنی زبان کو، اپنی بات کو زیادہ مؤثر اور دلچسپ بناتے ہیں۔ متضاد الفاظ کا صحیح محل وقوع پر استعمال زبان میں لطافت اور بیان میں زور پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ چلے میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاتی ہوں کہ متضاد ہوتا کیا ہے۔ متضاد اسے کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہو، اپوزٹ، آپ لوگوں نے انگلش میں پڑھا ہوگا اپوزٹ، الٹا، ہندی میں ہو جاتا ہے ولوم شبد۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو جیسے انسان اپنی بات میں خوبصورتی لانے کے لیے مترادف الفاظ بولتا ہے، جیسے شمس ہو گیا، خورشید ہوگا، آپ کو مترادف کے بارے میں بتایا گیا تھا، اسی طریقے سے حسین و جمیل، کتنے حسین و جمیل ہیں، ہے نا؟ تو یہ کیا ہو جاتا ہے کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے متضاد الفاظ کا ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ زبان میں زبان کو متاثر کرنے کے، زبان جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور جو بات بول رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے جا کر کے لوگوں کے دلوں پر جا کر اثر کر جائے، لوگ اس سے متاثر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، دلوں پر جا کر اثر کر جائے، لوگوں کو دلچسپ بنائے اور لوگوں کا دل چاہے سننے کا، لوگ دلچسپی رکھیں، اس لیے ہم متضاد الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے کیا ہوتا ہے کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کلام میں کہتے ہیں نا اثردار ہو جاتا ہے، زور پیدا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں تاکید پیدا کرنا، خاص کر دینا، تو متضاد الفاظ سے یہی فائدہ ہوتا ہے۔ تاہم یہ بات ذہن نشین ہے کہ صرف وہی متضاد الفاظ ایک ساتھ مل کر استعمال کیے جائیں گے جو اہل زبان سے ثابت ہو، ان کے مروجہ جوڑوں میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا درست نہیں ہوگا، یعنی اس میں کہیں بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو اہل زبان پہلے استعمال کرتے آئے ہیں اسی حساب سے ہم استعمال کرنا ہے۔ جیسے آپ کو بتایا گیا تھا حسین و جمیل ہے، حسین و جمیل، تو حسین و جمیل ہے، اب یہ سوچیں آپ کہ حسین و خوبصورت کہیں تو یہ معنی تو ایک ہے لیکن استعمال نہیں کیا جائے گا نا، اسی طریقے سے متضاد میں بھی ہے، جیسے زمین و آسمان ہوتا ہے، زمین و آسمان، آپ سوچیں ہم کہیں زمینوں نہیں، ارض و آسماں، ارض و آسماں بولنا چاہیں آپ، ارض مطلب ہوتا ہے زمین، آسماں مطلب آسماں، تو آپ سوچیں کہ ہم کہیں لاؤ ارض و آسماں، تو یہ درست نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اہل زبان نے جس حساب سے ہم استعمال کیا ہے ہمیں اسی حساب سے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں مثال کے ساتھ، سورج اور چاند کے بجائے شمس و قمر یا مہر و ماہ صحیح ہے۔ آپ سوچیں شمس و چاند کہیں یا قمر و سورج کہیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے شب و روز کے بجائے دن اور رات بہتر ہے عام گفتگو میں۔ آپ سوچیں شب اور دن کہیں اور روز اور رات کہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ارض و سما کے جوڑے کے بجائے زمین و آسمان، اول و آخر، آغاز و انجام، نشیب و فراز، ابتدا و انتہا، تو اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آگے، اگرچہ آفتاب و قمر یا شب و دن معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن روزمرہ اور فصاحت کے اعتبار سے انہیں جوڑ کر ایک ساتھ استعمال کرنا درست نہیں سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو میں نے بتایا کہ شب و دن یہ ایک ساتھ استعمال نہیں کیے جائیں گے، حالانکہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اور صحیح ہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ اہل زبان نے جس حساب سے استعمال کیا ہے اسی حساب سے، اور جو طے کیا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ یہی آئے گا، یہی الفاظ استعمال ہوگا، وہی ہمیں استعمال کرنا ہے۔ ایک خاص بات اور آپ کو دیکھنی ہے کہ حرف عطف جو ہوتا ہے واو، یعنی واو عاطفہ کے ذریعے صرف وہی الفاظ جوڑے جاتے ہیں جو عربی یا فارسی زبان سے اردو میں آئے ہیں، ہندی یا خالص اردو لفظوں کا واو سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آگ اور پانی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگ اور پانی درست ہے لیکن آگ و پانی کہیں واو کے ساتھ استعمال کریں، آگ و پانی، تو یہ صحیح نہیں ہو جائے گا، کہنا ہی آگ و پانی کہنا غلط ہے۔ اسی طرح اجالا اور اندھیرا بہتر ہے، پیڑ و پودا یا گھر و جنگل بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پیڑ اور پودا آپ کہہ سکتے ہیں، اندھیرا اور اجالا کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ ہم کہیں پیڑ و پودا، گھر و جنگل، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو کیا سمجھ آیا؟ جو لفظ واو ہے اس کا استعمال زیادہ تر عربی میں ہوتا ہے، اردو میں اگر آپ کرنا چاہیں گے عربی اور فارسی میں ہوتا ہے، اردو میں کس چیز کا استعمال ہوتا ہے؟ اور کا، واو کا مطلب ہی اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے یہ چیز آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے کچھ مثالیں ہیں، کچھ نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں کہ اس سے باہر کچھ نہ جانے پائے، بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں جس سے آپ کے امتحان میں کافی مدد ملنے والی ہے۔ اصل کا ہوتا ہے گا نقل، طلوع کا، غروب، آفتاب کا ویران، خالی، پر، مثنوی، قدرتی، مثنوی مطلب جو انسان بناتا ہے، اور قدرتی جو اللہ کی طرف سے ہو، سود، زیاں، فانی، باقی، اصلی، نقلی، دور، قریب، جدید، قدیم، قدیم مطلب پرانا، جدید مطلب نیا، ناکام، کامیاب، اسی طریقے سے بیمار، تندرست، تیز، سست، طری، خشکی، شمال، جنوب، حلال، حرام، ٹھیک ہے؟ ٹھوس، کھوکھلا، بہادر،
بزدل وفا جفا، مشکل آسان، سست سست۔ دیکھیے اس میں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، بس آپ سنتے جائیں، یہ الفاظ آپ کے ذہن میں رہے اور آپ غور سے ساتھ ساتھ دہراتے بھی جائیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو یاد رہے گا کہ اس کا کیا اپوزٹ تھا، کیا متضاد تھا، ٹھیک ہے۔ چلیں جو معنی مشکل لگتا ہے ہم آپ کو اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہوگا۔ غائب و حاضر، حسین و قبیح، قبیح مطلب ہوتا ہے برا، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے برا، حسین مطلب خوبصورت، اچھا، قبیح مطلب برا، جھوٹ سچ، خوشبو بدبو، پھول کانٹا، طاقتور کمزور، کفر ایمان، مختصر طویل، روشن تاریک، تفصیل تاریک مطلب اندھیرا، تفصیل اجمالی، اجمالی مطلب مختصر مطلب تھوڑا، تفصیل مطلب تفصیل سے وضاحت سے، میٹھا کھٹا، تھکان آرام۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے ناپاکی پاکی، آنا جانا، نیکی بدی، حق و باطل، لیل و نہار، موت و زندگی، تحریر و تقریر، دنیا و آخرت، اصغر و اکبر، اقلیت و اکثریت، رزم و بزم، عذاب و ثواب، زیر زبر، فتح شکست، دیر حرم، امانت خیانت، مشرق مغرب، ارض و سما، ٹھیک ہے۔ اب ارض کے ساتھ وہ لگے گا، لیکن زمین رہے گی تو اس کے ساتھ اور لگے گا، زمین و آسمان نہیں ہوگا، زمین اور آسمان، ارض و سما، کیونکہ ارض یہ عربی زبان کا لفظ ہے اسی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ مشرق و مغرب کہا جاتا ہے کیونکہ مشرق اور مغرب یہ فارسی زبان میں آتے ہیں، مشرق مغرب اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جو اصل میں اردو میں جو ہو جاتا ہے وہ اردو میں بھی اس کا استعمال ہے، پورا پچھم تو اس میں ہے۔ چلے، قید آزاد، ابد ازل، ابد مطلب ہمیشہ، ازل مطلب ہمیشہ جو نہ ہو، تھوڑی دن کے لیے ہو، الفت محبت نفرت، اور پھر بعید قریب، شرافت رضالت، کثیر قلیل، کثیر مطلب زیادہ، قلیل مطلب کم، خوشنما بدنما، بدصورت خوبصورت، پیری شباب، شباب مطلب جوانی، پیری مطلب بڑھاپا، فراز نشیب یعنی بلند اور پستی ہوتا ہے جو، آہ واہ بادشاہ گدا، پستی بلندی، بہار خزاں، دختر فسر، تعریف برائی، تفریت افراد، حرارت برودت، اس کے بعد خالق مخلوق، خدا بندہ، رحم و ظلم، رقیب حبیب، مرد زن، شادی غم، ٹھیک ہے۔ شاعر ادیب، شاعر جو نظم وغیرہ لکھتے ہیں، ادیب جو ایسے پیراگراف میں لکھتے ہیں، توانا ضعیف یعنی کہانی وغیرہ لکھتے ہیں، توانا مطلب مضبوط اور ضعیف مطلب کمزور، عرش و فرش، عروج و زوال، عیب و وصف، عیب اور وصف، مہر و ماہ، اوپر نیچے، خشک تر، غافل ہوشیار، غفلت بیداری، فرض نفل، ٹھیک ہے۔ یہ سب الٹا ہے، اپوزٹ ہے، متضاد۔ قصد اتفاق، جسے اتفاقاً کوئی کام ہو جاتا ہے، قصدن جو جان بوجھ کر کیا جائے، قصیدہ مرثیہ، کعبہ بت خانہ، گل خار، خار مطلب کانٹا، گل مطلب پھول، ابتدا انتہا۔ اس طریقے سے ہو جاتا ہے آپ کا آدم ہوا، شک یقین، طول عرض، شریف اور ذلیل، شوہر بیوی، فتح شکست، صاف غلیظ، اصل نقل، ٹھیک ہے۔ زرخیز بنجر، آباد ویران، صلح لڑائی، آرام تکلیف، طمع قناعت، قدرتی مصنوعی، بہتر بہتر، سود زیاں، کمال زوال، فائدہ نقصان، ٹھیک ہے۔ کنجوس سخی، اصلی نقلی۔ آپ کے سامنے اتنے الفاظ ہیں، کئی مجھے لگتا ہے 100 الفاظ سے زیادہ ہوں گے، تو یہ جو ہے آپ کے لیے امتحان میں بہت فائدے مند ثابت ہوں گے، اور آپ دھیان سے پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، الفاظ کو دہراتے جائیں، ہم بول رہے ہیں آپ بھی اس کے بعد دہرائیں، اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا اور آپ کے ذہن میں وہ دہرائی ہوئی چیز نقش ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ابھی تک کلاس کو لائک نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو فٹافٹ کر لیں، اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ آرام سے آپ کی تیاری ہوگی اور نوٹیفیکیشن وغیرہ آسانی سے پہنچے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کلاس کب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ واٹس ایپ گروپ سے یا ٹیلی گرام سے یا پھر جڑنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو پی ڈی ایف وغیرہ چاہیے تو آپ اردو ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، پلے اسٹور پر موجود ہے اور ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی ہے، تو آپ جا کر وہاں سے جڑ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اپڈیٹ روز بروز ملتی رہے گی، اور کلاس ہوگی یا نہیں ہوگی یا نوٹس وغیرہ کچھ ڈاؤٹ آؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، لائق نالائق، جدید قدیم، مد جزر، بیمار تندرست، مایوس امیدی، خوشی خشکی طری، رحم دلی سنگ دلی، حلال حرام، سہاگن زندگی، سہاگن بیوہ زندگی موت۔ اس طریقے سے شہرت بدنامی، آمد خرچ، ضرب تقسیم، بہادر بزدل، طاقتور کمزور، صاف گندا، جفت طاق طلوع غروب، فائدہ نقصان، ضرب تقسیم، کنیز بانو اور مشہور بدنام، کثرت قلت، فانی باقی،
लौंडी रानी दूर करीब, मैदान पहाड़, बातमीज बदतमीज, मेहमान मेजबान, आम खास, अर्ज तूल, तेज दुरुस्त। अब आपको आम खास की किस्में बताई गई थी ना, जामिद की दो किस्में आम और खास। आम में क्या हो जाएगा नकरा, खास में क्या हो जाएगा मारफा। तरीके से क्या है, खुशबू बदबू, शुमाल जुनूब, मुख्तसर तबील, नज्म नफर, गुल खार, तेज हुनद। हुनद मतलब होता है तेज ना हो, कमजोर हो। तफसीली इजमाली ठोस खोखला, आराम थकान, जिहालत, इल्म, नेक बद, चुस्त सुस्त, आना जाना, हसीन कबीह, खुशी गम, हलाल हराम, हक बातिल, आसान मुश्किल, रहमदिली संगदिली, खादिम मखदूम, अमीर गरीब, जाहिल आकिल। ठीक है। हाजिर गायब, जफा वफा, खाली पुर, तारीख ताखीर, ताजील, सखी कंजूस, रोशनी तारीकी, जिंदा मुर्दा, थोड़ा बहुत, कामयाब नाकाम, ठीक गलत, बुलंदी पस्ती। ये सब आपका क्या है, मुतज़ाद है। अब आ जाते हैं हम आवाज या मुतशाबे अल्फाज की तरफ, यानी जो हम आवाज अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। वो मुतज़ाद अपोजिट थे, मुतरादिफ अभी आपने देख लिया जो एक ही लफ्ज के एक ही माने होते हैं। हम आवाज जो सुनने में आवाज नहीं थी जैसी, उसी को हम आवाज या मुतशाबे अल्फाज कहते हैं। उर्दू जबान में ऐसे मुतादिद अल्फाज पाए जाते हैं जिनके इमला लिखने के तरीके में वाज़ेह फर्क होता है, या कम अज कम इराब की ही तब्दीली मौजूद होती है, मगर बोलने या सुनने में वो एक जैसी आवाज देते हैं। अगरचा उनकी कोई कैफियत आवाज मिलती जुलती होती है, लेकिन उनके माना एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में इन्हें होमोफोन्स कहा जाता है। ठीक है। आ जाते हैं हम लिखते वक्त, अगर इनके हिज्जे और माने के फर्क को मद्देनजर न रखा जाए तो अक्सर लोग सही लफ्ज की जगह उससे मिलता जुलता दूसरा लफ्ज लिख देते हैं, जिससे जुमले में मफहूम बदल जाता है। जैसे अभी आपके सामने मिसालें पेश की जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि जैसे अहद बोला जाता है ना, एक होता है अहद, अहद मतलब एक अकेला तन्हा, एक होता है अहद। ये अहद जो होता है ये मतलब होता है जमाना। सुनने में एक ही जैसा लग रहा है, अगर इमला वगैरह बोला जाएगा तो अक्सर बच्चे वगैरह इसी पर गलती कर देते हैं कि अहद है कि अहद है, क्या है। ठीक है। तो या तो एकदम मखरज के साथ बोले और मखरज सब पहचानते रहे, अहद और आहद, तो इस तरीके से पहचान में आ जाएगा। वरना फिर आपको जुमले के हिसाब से देखना है कि कौन सा दुरुस्त लगेगा। यही चीज है, क्या है, हम आवाज अल्फाज। जैसे ताजमहल दुनिया की एक हसीन तरीन इमारत है। ठीक है। अब नजीर है जिससे कोई मिसाल नहीं मिलती है, यानी इसकी जो है इस तरीके की इमारत है, इसके जैसी कोई मिसाल नहीं है। बेटा हमेशा सच, सच का क्या होता है, सदा होता है। ठीक है। और बोलना, और तुम्हारी आवाज, एक सदा होता है सीन से, एक होता है, ये देखिए ये सीन से रहेगा, सदा, सदा मतलब हमेशा, सीन से सदा, और एक सदा मतलब आवाज होता है। सदा सदा आप बोले हैं, एक सीन से है एक स्वाद से है, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है। तो सच मतलब क्या होता है, सच, सदा आप हमेशा हमेशा सच बोलना, यानी सदा सच बोलना, तो ये क्या हो जाएगा, सीन से रहेगा। लेकिन वहीं पर कि बेटा तुम सदा सदा बोलना, सदा सदा बोलना है, यानी सदा मतलब आवाज, और हमेशा आवाज से बोलना, तो क्या है, माना जो है बदल जाएगा अगर आप एक ही जैसा लिख देंगे। एक सीन से लिखा जाएगा, एक स्वाद से लिखा जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, हम आवाज अल्फाज कहते हैं। इन मिसालों में ब्रैकेट के अंदर लिखे गए अल्फाज दुरुस्त इमला को जाहिर करते हैं, जबकि उससे बाहर लिखे गए हम आवाज अल्फाज का इस्तेमाल यहाँ गलत है। जेल में ऐसे ही अल्फाज फहरिस्त उनके माने की साथ दी जा रही है, ताकि तकरार से बचते हुए इमला की गलतियों से दूर किया जा सके। यानी जो लिखने में गलतियां होती हैं, जब आप अल्फाज की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। आ जाते हैं मिसाल के साथ समझते हैं। जैसे आपने अभी मुतज़ाद का देखा है, मुतरादिफ का देखा, बहुत सारी मिसालें आपके सामने थी। इसी तरीके से ये भी मिसालें आपके सामने बहुत ज्यादा रही हम आवाज की। तारीफ यानी बुराई की जिद, सताइश, अर्ज चौड़ाई पेश, अब्द हमेशा, अब्द बंदा, दोनों देखिए आवाज, अब्द अब्द दोनों एक ही जैसे। अर्ज जमीन, अर्ज चौड़ाई या गुजारिश, तो दोनों माना अलग है, आवाज एक है। अकरब, अकरब मतलब बहुत करीब, एक अकरब होता है, एक मतलब होता है बिच्छू। इस तरीके से इसराफ मतलब बेजा खर्च करना, फजूल खर्च करना, एक होता है इसराफ यानी सिर्फ करना, सर्फ करना। एक होता है इसरार जो जिद करना, एक होता है इसरार यानी राज भेद जानना। ये होता है बहर, बहर समुंदर, और बहर वास्ते, दोनों आवाज, ये जो रेड वाला है ये आवाज, इसके बारे में हम माना इसलिए बता दे रहे ताकि कंफ्यूजन ना, इसका माना क्या हो रहा है। ठीक है। तहलील घुलना मिलना, एक तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। जाल फंदा होता है, एक जाल जो होता है नकल धोखा। एक होता है खार मतलब कांटा, एक होता है खार जिसका मतलब होता है जलील बेइज्जत। ठीक है। एक होता है दाई यानी बुलाने वाला, एक होता है दाई जो खादिमा होती है, नौकरानी होती है। एक होता है सलाह जिसका मतलब होता है हथियार, एक होता है सोलाह जिसका मतलब होता है मशवरा नेकी। इस तरीके से सफर सियाहत होता है, यानी जो सफर करते हैं इंसान। एक होता है सफर जो मुहर्रम मतलब मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल जो अरबी का महीना होता है उसमें होता है। ठीक है।
ایک ہوتا ہے ثواب جس کا مطلب ہوتا ہے درست صحیح، ایک ہوتا ہے ثواب جس کا مطلب ہوتا ہے جزائے خیر بدلہ، جو ہم نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ ملتا ہے، اسی کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے عرب، عرب جو یہ ملک عرب ہے مشہور ملک ہے، ایک ہوتا ہے عرب گنتی، کہتے ہیں نا 1 ارب 2 ارب 3 ارب 4 ارب ایسی گنتی گنتے ہیں نا وہی والا، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے آپ کا ہو گیا ایک ہوتا ہے عمارت، عمارت یعنی محل، ایک ہوتا ہے عمارت، ٹھیک ہے، عمارت یعنی سرداری، عمارت اور عمارت۔ اس طریقے سے حاجی ایک ہوتے ہیں حج کرنے والے اور ایک ہو جاتے ہیں حاجی، اس کا مطلب ہوتا ہے برائی کرنے والا، ٹھیک ہے، کیا کیا کرنے والا، برائی کرنے والا۔ دیکھیے آواز جو ہے ایک جیسی نکل رہی ہے لیکن معنی بدل رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا ہے ایک ہے اصل، ایک نٹ، ہاں اب دیکھیں ایک ہوتا ہے اصل جس کا مطلب ہوتا ہے جڑ، کسی چیز کی جڑ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اصل جس کا مطلب ہوتا ہے شہد۔ اس طریقے سے آلہ، آلہ مطلب ہوتا ہے اوزار ہتھیار، اور ایک ہوتا ہے اعلیٰ جس کا مطلب ہوتا ہے بلند مرتبے والا، ٹھیک ہے، بلند یا عمدہ اچھا بہتر۔ عام ایک پھل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عام جس کا مطلب ہوتا ہے مشہور۔ اسی طریقے سے آپ کا ہو گیا عام، ایک ہوتا ہے آج جس کا مطلب ہوتا ہے آج موجودہ دن، ایک ہوتا ہے آج جس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی کا دانت۔ آواز سیم ہے پر معنی الگ ہے، کیا ہو جائے گا، ہم آواز الفاظ یا متشابہ الفاظ۔ علم رنج و غم، عالم جھنڈا، بے باک بے خوف، بے باقی بے حساب مطلب حساب چکانا، تیرا اندھیرا، تیرا گنتی، ٹھیک ہے۔ حامی حمایت کرنے والا، حامی ہاں بھرا ہاں بھرنے والا، حامی ملا رہے ہیں ہماری ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں وہی حامی ہوتا ہے۔ حالت کیفیت، حال بڑا کمرہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خرد، کھانا یعنی طعام، خرد مطلب چھوٹا کم عمر، دانا عقل مند، دانا اناج، ذکی پاک صاف، غکی ذہین عقل مند، زن عورت، ظن گمان، جو ہم گمان کرتے ہیں سوچتے ہیں وہی۔ شہدا شہید کی جمع، اور ایک ہوتا ہے شہدا ہوتا ہے بدماش۔ صحابہ، صحابہ کا ہو جائے گا ساتھی، اور صحاب مطلب ہو جاتا ہے بادل، ایک صحابہ ہے اور ایک صحاب ہے تو بادل ہو جائے گا۔ جو مہر ہوتا ہے یا محراب ہوتا ہے جس پر کھڑا مطلب پہلے الماری کی طرح محراب کی طرح طاق بنایا جاتا تھا نا، اسی کو ایک ہوتا ہے طاق جو انگور کی بیل ہوتی ہے۔ اس طریقے سے تان، تان مطلب ہوتا ہے طنز، ایک ہوتا ہے تان یعنی راگ، ایک ہوتا ہے کاش یعنی فاقنا، اور ایک ہوتا ہے کاش یہ جو کلمہ حسرت کہلاتا ہے کاش، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے لال جس کا مطلب ہوتا ہے لال رنگ اور سرخ رنگ، اور ایک ہوتا ہے لال جو قیمتی پتھر کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے کثرت مطلب زیادتی، اور کثرت مطلب ہوتا ہے ورزش کرنا، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے آپ کے سامنے گزارش، گزارش کیا ہوتا ہے، عرض کرنا یعنی گزارش کرنا، چھوڑنا، اور اسی طریقے سے اور الفاظ آپ کے سامنے سے اب مطلب ابھی اسی وقت، آپ مطلب یہاں پر پانی ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اگر اب دیکھیں گے یہ بھی صحیح ہے، رکے ہم یہاں لکھ دے رہے ہیں، اب مطلب کیا ہو جائے گا پانی، اور اب مطلب کیا ہو جائے گا ابو، ٹھیک ہے، باپ، تو یہاں پر اب مطلب باپ، اور اب مطلب کیا ہوتا ہے پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر تھوڑا سا الگ لکھ اٹھا ہے۔ ابد مطلب ہمیشہ، عبد مطلب بندہ، ارب مطلب 100 کروڑ جو ہوتا ہے، عرب مطلب ملک شہر، آری اوزار، یہ سب تھوڑا تھوڑا الفاظ اوپر گزر چکا ہے، کچھ کچھ ریپیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آری خالی، آبرو بھون، ایک ہوتا ہے آبرو عزت، ٹھیک ہے۔ آمی ان پڑھ، امی رہے گا امی، امی ان پڑھ، ایک ہوتا ہے امی جو ماں ہوتی ہے۔ اصل جڑ، اصل شہد، اقارب رشتے دار، اقارب بچھو کی جمع ہے۔ اس طریقے سے اقرب ہو گیا، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے۔ آلہ ہو گیا، آلہ عمل، یہ اعمال، عمل کی جمع اعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل امید، ایک ہوتا ہے عمل کام۔ اس طریقے سے اعجاز مطلب ہوتا ہے شان، ایک ہوتا ہے ایجاز مطلب ہوتا ہے مختصر۔ غزل کی جو خصوصیت ہے وہ ایجاز و اختصار ہے، ٹھیک ہے۔ اسرار ضد، اسرار راز کرنا، عام مشہور، عام پھل، احتراز پرہیز کرنا، اور اعتراض راضی نہ ہونا یعنی اعتراض کرنا۔ انعام نیک کام کرنا، انعام مخلوق۔ آج موجودہ دن ہو جائے گا، آج ہاتھی کا دن، ہاتھی کا دانت۔ اسعد نیک، اسد شیر، ٹھیک ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا فرق رہے گا اور پھر معنی بدل جائے گا۔ عالم یہ علم کی جمع ہے، عالم یہ علم کی جمع ہے جو مصیبت رنج و غم، علم یہ پرچم جھنڈا ہوتا ہے، علم رنج و غم ہوتا ہے۔ بعد یہ آخر میں یا پیچھے آتا ہے، پیچھے کے لیے آتا ہے، اور بعد مطلب ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آواز ایک جیسی لیکن معنی چینج، بے باک بے خوف با باقی، یہ تو ہو گیا ہے۔ بعض کچھ، اور بعض مطلب ایک شکاری جانور ہوتا ہے۔ بس مطلب بینائی آنکھ، اور بسر مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنا گزرنا۔ قالد چھانے والا، اور قابے فرما بردار۔ اس طریقے سے طرب مطلب خوشی ہوتا ہے، ایک طرب مطلب ہوتا ہے موتی، ٹھیک ہے، اور ایک طرب مطلب مٹی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تراب طرب، ابو تراب ان کا لقب تھا نا حضرت علی کا۔ تیرا یہ اندھیرا، اور تیرا ہندسہ جو 13 گنتی ہوتی ہے۔ جزر دریا کے پانی کا کم ہونا، اور جزر
چیز کی اصل ہوتی ہے، اور جوار یہ پڑوسی ہوتے ہیں، اور جوار اناج بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، جعلی روشنی، جعلی نقلی، چاہ محبت، ایک چاہ مطلب کنواں ہوتا ہے، حرج مطلب ہوتا ہے تنگی، ایک حرج مطلب ہوتا ہے فتنہ، ہجر مطلب ہوتا ہے حجر مطلب پتھر، اور ہجر مطلب جدائی، حامی مطلب حمایت کرنے والا، حامی مطلب ہاں کرنے والا، حاجی بھی آپ نے دیکھ لیا، حال یہ بھی دیکھ لیا ہے حال، اور حالت، حائل رکاوٹ، حراست نگرانی یا حراست کھیتی کرنا، حضرت قیام کرنا، حضر گھر یا شہر میں رہنا۔ اس کے بعد کیا ہے، خال ماموں تل نشان، ٹھیک ہے۔ خرد چھوٹا، کم عمر، خرد طعام، خار پینے والا، ذلیل، اور خار مطلب کانٹا، دائی یہ بھی ہو گیا، دام قیمت یہ بھی ہو گیا ہے، دفع یہ بھی، دفع مطلب ایک بار، دفع مطلب دور کرنا، دانا اناج یہ بھی آپ نے پڑھ لیا، رائی یہ سرسوں کا ہوتا ہے، ایک رائی مطلب ہوتا ہے چرواہا، روزہ یہ باغیچہ ہوتا ہے، ایک روزہ ہوتا ہے جو روزہ رکھا جاتا ہے، روزگار پیشہ نوکری ہوتا ہے، ایک روزگار زمانہ ہوتا ہے، روزگار زمانہ، ظاہر کھلا ہوا، ایک ہوتا ہے ظاہر جس کا مطلب ہوتا ہے پھول، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے، زمبور یا اوزار کا نام ہے، زمبور بھیڑ، اور ذکی عقل مند، اور ذکی پاک صاف، زن عورت یہ سب آپ نے پڑھ ہی لیا ہے، ظہیر یہ روشن ہو گیا، اور ظہیر مددگار ہو گیا، سریر قلم کی آواز، اور سرور پلنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحرا دولہا کیا صحرا ہوتا ہے، ایک صحرا ہوتا ہے جنگل۔ اس کے بعد کیا ہے، سحر مطلب جادو، اور سحر مطلب صبح ہوتا ہے، دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں لیکن فرق ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہے، سمر، سمر مطلب ہوتا ہے پھل، ایک سمر مطلب ہوتا ہے کہانی، ایک سمیر مطلب ہوا ہوتی ہے، سمر مطلب ہوا بھی ہوتا ہے، سمیر رہتا ہے وہ۔ اس طریقے سے سودا پاگل پن، ایک ہوتا ہے سودا جو خریدا جاتا ہے، سفیر پرندے کی آواز، ایک سفیر ایلچی ہوتا ہے، شرح تفصیل ہوتا ہے، ایک شرع ہوتا ہے جو خدا کا قانون ہوتا ہے۔ یہ سارے اتنے سارے آپ کے پاس مثالیں ہیں کہ اگر آپ اس کو غور سے پڑھ لیں گے تو آپ اچھی طریقے سے آپ کو ہم معنی اور متضاد الفاظ سمجھ میں، مترادف متضاد اور ہم آواز الفاظ سارے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے۔ آپ پڑھیں، آپ وقت دیں تو ضرور کامیابی ہوگی، ریکارڈڈ ہو یا آپ کو لائیو کلاس ہو۔ آپ فی الحال آپ کے پاس ریکارڈڈ ہے تو آپ بالکل ٹائم ضائع نہ کریں، پڑھیں اور دھیان سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ شمع تھوڑا سا، شمع موم بتی، شیر خوخار جانور، اور شاعر کلام موضوع، چودہ بدماش یہ تو ہو گیا، صحاب بھی ہو گیا ہے، ثواب بھی ہو گیا، صلاح بھی ہو گیا، سمت، سمت مطلب ہوتا ہے طرف، اور سمت مطلب ہوتا ہے خاموشی، طاق کا ہو گیا، طالے کا بھی ہو گیا ہے، طبع مطلب ہوتا ہے چھاپنا، طبع مطلب ہوتا ہے عادت۔ کچھ کچھ ہم ٹائپنگ مسٹیک ہے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ طور مطلب ہوتا ہے طریقہ، اور طور مطلب ہوتا ہے پہاڑ، لکھنے میں ایک جگہ سا، پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ طنز ہوتا ہے ایک ہوتا ہے طنز کرنا، ٹھیک ہے۔ اثر تعصر، عصر زمانہ، ارض زمین، عرض یہ تو ہو گیا، عازم عزم کرنے والا، عازم بہت بڑا، عیار مطلب ہوتا ہے مکار فریبی، اور ایک ہوتا ہے عیار جو آزمانہ معیار کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فضا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، اور فضا مطلب ہوتا ہے کھلا میدان، ہوا کتنا فضا چل رہی ہے۔ فساد فسد کھولنا، فساد جھگڑا، ایک ہوتا ہے فعال یعنی کام، اور فعل ناکام، طریقے سے ہوتا ہے فعل کام ہو جائے گا اور فعل ناکام ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے قال مطلب گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، ایک ہوتا ہے کال پڑا ہے قحط ہے نا جو سوکھا پڑ جاتا ہے اسے کہتے ہیں قلم، لکھنے والا، ایک ہوتا ہے قلم مطلب قلم کا تراشنا۔ اس کے بعد ہے کثرت مطلب زیادتی، یہ تو ہو ہی گیا ہے آپ کا۔ اس کے بعد نذیر، نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، اور ایک نذیر کا مطلب ہوتا ہے مانند مثال۔ ایک سفر کا ہو گیا ہے صدا مطلب آواز، اور صدا مطلب ہمیشہ، نقطہ مطلب بات، اور نقطہ مطلب ہند سے جو نقطہ لگایا جاتا ہے جس سے یہ ہمیشہ میں 3 نقطہ شین پر لگائی ہے کہ نیچے 2 نقطہ لگا ہے اسے کہتے ہیں۔ والا عاشق، ایک والا بزرگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قمر چاند، کمر جو جسم کا حصہ ہماری کمر ہوتی ہے، لہجہ یہ سیکنڈ، لمعہ یہ چشم دن، اور اس کے بعد کیا ہے، تحویل امانت، تعویل کسی چیز کی ظاہری معنی بتانا، تعویل کرنا، مطلع طلوع ہونے والا، مطلع آگاہ کرنا، ماہی مچھلی، ماہی مہ کرنا، اور نظر پیش کرنا، نظر ایک نگاہ کرم جو ہوتی ہے نظر وہ الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نفس، نفس کا مطلب خواہش، نفس سانس، گزارش عرض کرنا، گزارش چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ ایک پاش مطلب پاں کے تو ہو ہی گیا، لال سرخ لال قیمتی پتھر۔ اب ہم آ جاتے ہیں، یہ آپ کا ہم معنی مترادف الفاظ ختم ہو گئے ہیں، اب ہم آ جاتے ہیں پیشہ اور پیشہ ور کے پاس۔ اس کے بعد پیشے کے بارے میں دیکھنے کے بعد ہم محاورہ وغیرہ کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم کیا دیکھیں گے، خطوط نویسی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ چلیں پیشہ اور پیشہ ور کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کو اردو زبان و بیان میں عبور حاصل ہوگا، آپ کے لیے الفاظ کے معنی مطلب کو سمجھنا آسان ہوتا جائے گا۔ آپ کی گفتگو میں کمال اس وقت آئے گا جب آپ اپنی بات کم سے کم الفاظ میں دوسروں کو سمجھانے کے اہل ہوں گے۔ بعض اوقات انسان طویل گفتگو کے بجائے صرف ایک جامع لفظ یا چند الفاظ کے ذریعے اپنا مفہوم
زیادہ بہتر اور انداز میں ادا کر سکتا ہے۔ متکلم یعنی بات کرنے والے کے لیے ایسے مواقع بھی آتے ہیں جب اسے ایک پورے جملے کا مطلب صرف ایک لفظ میں بیان کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ایک ایسا جامع الفاظ یا لفظ بول دیا جاتا ہے جس سے بڑے بڑے جملوں کا مقصد پورا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہنے کا مطلب ہے، کبھی کبھی انسان کے پاس ایسی ضرورتیں آتی ہیں کہ بڑا جملہ استعمال کرنے کے بجائے چھوٹے جملے سے کام چلا لے، تو ایسے میں ہمیں پیشہ ور کے حساب سے ہمیں کام چلانا پڑتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جب مثالیں پیش کی جائیں گی پھر آپ اچھی طریقے سے سمجھ میں آپ کو آ جائے گا کہ کیسے، جیسے جو ٹیچر ہے پڑھانے والا ہے اس کو استاد کہہ دیتے ہیں ایک چھوٹے الفاظ میں، معلم کہہ دیتے ہیں علم والا ہے نا، تو اسی طریقے سے پیشہ وروں اور مختلف پیشوں کے معاملے میں بھی یہی اصول ہے۔ مذکورہ بالا بات یعنی صادق قطع، یعنی صرف ایک لفظ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ متعلقہ شخص کیا کرتا ہے، کس پیشے سے وابستہ ہے۔ ذیل میں چند اہم پیشے اور ان کے کام انجام آپ کو دیے جا رہے ہیں، تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں اپنی روزمرہ کی بات چیت میں استعمال کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو غور سے پڑھیں اور ذہن نشی کرنے کی کوشش کریں تاکہ کسی پیشے کے متعلق بات کرتے ہو کہ آپ کو زیادہ دیر تک سوچنا نہ پڑے اور گفتگو میں کوئی دشواری نہ آئے۔ آپ سوچیں ہم کیا کہیں، کیسے کہیں، کیا کریں، یہ سب بولا نہ رہے، آپ فٹ سے آپ بول سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیے تھوڑا سا دہرا دیا گیا ہے، نیچے آ جاتے ہیں۔ پیشہ اور پیشہ وروں کے معاملے میں یہی بات کام آتی ہے کہ یعنی ایک ہی لفظ سے ایک مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فلاں شخص کیا کام کرتا ہے، وہ کس پیشے سے وابستہ ہے۔ ذیل میں کچھ پیشے اور پیشہ وروں کو انجام دینے والوں کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ دیے گئے ہیں۔ ان الفاظ کو بغور پڑھیے اور ذہن نشی کر لیجیے تاکہ بات چیت کے دوران آپ کو زیادہ دیر سوچنا نہ پڑے۔ وہی چیز ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ ہو جائے گا ان کا کام ٹھیک ہے، اور یہ ہو جائے گا پیشہ۔ ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا، پیشہ۔ واحد استعمال ہوتے ہیں یا جمع استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ آ جاتے ہیں اذان دینے والا، کیا ہو جائے گا، مؤذن۔ ٹھیک ہے، اذان دینے والا کیا ہو جائے گا، مؤذن۔ جمع آ جائے گا مؤذنوں اور مؤذنین۔ نماز پڑھانے والا امام، آپ کہہ دیتے نا امام ہے، آپ کہیں نماز پڑھانے والے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ نے کیا کہہ دیا، امام۔ آپ کہیں گے اذان دینے والے جو ہیں وہ آپ کہہ دیں گے مؤذن ہو گیا۔ اس طریقے سے قرآن کی قرأت کرنے والے قاری ہو جاتے ہیں۔ پیدا کرنے والا خالق، علم جاننے والا عالم، علم سکھانے والا معلم۔ آپ جمع تو آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ علماء، عالموں، معلمین اور معلمات، یہ سب تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، جمع میں بھی پڑھایا جا چکا ہے، اس لیے ہم جمع والا بول نہیں رہے ہیں۔ ایسے آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں اور آپ ایسے دیکھ بھی پا رہے ہیں، آپ کو مل جائے گا۔ اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کلاس کو لائک نہیں کیا ہے، فٹافٹ کر دیں۔ اور جو آر پی ایس سی کی تیاری میں ہے، بالکل یہ آپ کو کانٹینٹ جو ہے بالکل فری دیا جا رہا ہے، تو آپ بالکل بھی تاخیر نہ کریں اور جلدی ہی آپ عروج اردو چینل سے وابستہ ہو جائیں، جڑ جائیں اور اس سے اپنا رابطہ قائم کر لیں۔ اس سے آپ کو آپ کے ایگزام میں بہت ہی کامیابی ملنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے دیکھتے ہیں درس دینے والا مدرس، مدرسین جمع ہو جائے گی مدرسوں۔ اس کے بعد علم حاصل کرنے والا طالب علم، طالبات، تصویر بنانے والا مصور، جو اکثر پینٹ وغیرہ کہتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، کتاب لکھنے والا مصنف، شعر کہنے والا شاعر، ادب کا جاننے والا ادیب، خلا میں جانے والا خلاواز، دیکھنے والا ناظر، سننے والا سامع۔ ٹھیک ہے، آپ جب اگر سیٹٹ وغیرہ کی تیاری کر رہے ہوں گے، سیٹٹ کی بھی یہاں پر تیاری کروائی جاتی ہے، اس کے علاوہ مہا ٹیٹ کی، سی ٹیٹ کی، اور یو پی ٹیٹ، بی پی ایس سی، آر پی ایس سی، اور اس کے علاوہ ایس ٹیٹ، یہ ساری تیاری اردو سے ریلیٹڈ جو بھی ایگزام ہوتے ہیں، لگ بھگ سبھی تیاری یہاں پر کروائی جاتی ہے۔ ایک خاص بات اور بتا دیں، سی ٹیٹ اس چینل پہ، عروج اردو چینل پہ ہمیشہ کے لیے فری ہو گیا ہے۔ سیٹڈ جو ہے، سیٹڈ کی جو پیٹاگوجی ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے یہ سیٹڈ کیا کر دیا گیا ہے، فری کر دیا گیا ہے۔ تو آپ لوگ جلد از جلد اس چینل کو آگے بڑھائیں اور جڑیں، اور جب بھی آپ کو سیٹڈ کی تیاری آپ کو لگے کہ آپ کو کرنی ہے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے آج تک بہت اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی ہے، اور آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ویڈیوز اور ان کے مارک شیٹ وغیرہ اپلوڈ کی گئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو بھی سیٹڈ کی تیاری میں ہو، آر پی ایس سی میں ہو، یا کہیں کی بھی اردو لیول کی آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چینل سے جڑ جائیں، آپ کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان ہونے والا نہیں ہے، اور آپ کو ساری چیزیں فری میں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اور نوٹس کے لیے، پی ڈی ایف کے لیے آپ کو عروج اردو ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، خریدنے والا خریدار، بہت پیسے والا مالدار یا امیر، عمارت بنانے والا معمار، لکڑی چیرنے والا لکڑہارا بولا جاتا ہے، لکڑہارا۔ ٹھیک ہے، لکڑی چیرنے والا نہیں کہلائے گا، لکڑہارا کہلاتا ہے، لکڑہارا۔ مستقبل لوہے کا کام کرنے والا لوہار، دکان پر سودا بیچنے والا دکاندار، جوتوں کی مرمت کرنے والا موچی، کپڑے رنگنے والا رنگریز، اسی طریقے سے کپڑوں کی سلائی کرنے والا درزی، گوشت کاٹنے اور بیچنے والا قصائی یا قصاب، روٹی کی دکان چلانے والا نانبائی، محفل میں موجود لوگ حاضرین، ہوٹل میں کھانا بنانے والا باورچی، کپڑوں کی دھلائی کرنے والا دھوبی،
लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, मिठाइयाँ बनाने वाला हलवाई, बाग की रखवाली करने वाला माली, हिजामत बनाने वाला या बाल काटने वाला हिजाम या नाई, तिब्बी तरीकों पर इलाज करने वाला तबीब यानी डॉक्टर, आयुर्वेदिक तरीके पर इलाज करने वाला वेद, जानवरों को चराने वाला चरवाहा, भेड़ बकरी चराने वाला गडरिया, यह भाई चरवाहा इसको भी कहते हैं लेकिन थोड़ा सा अल्फाज चेंज है, दूध खरीदने या बेचने वाला ग्वाला या ग्वालन, नाचने वाला रक्कासा, ठीक है, रक्कास या रक्कासा जो नाचते हैं, जादू और जादू करने वाला जादूगर, खेल और खेलने में दिलचस्पी रखने वाला खिलाड़ी, तेल बेचने वाला तेली, खत पहुंचाने वाला डाकिया, लकड़ी काट कर बेचने वाला लकड़हारा, खेती करने वाला किसान, इंसाफ करने वाला मुंसिफ, और किताब लिखने वाला मुसन्निफ हो जाएगा, मुसन्निफ, ठीक है। लिखने में देखिए, देखने में सी सिर्फ एक है, बस क्या है, अल्फाज चेंज है, मुसन्निफ। वकालत करने वाला वकील, और उस तरीके से बस और ट्रक कार वगैरह चलाने वाला क्या हो जाएगा, ड्राइवर। मजदूरी करने वाला मजदूर, इस तरीके जिसके पास कोई फन हो वो फनकार। हाथी को चलाने या हाँकने वाला महावत, सांप पकड़ने वाला सपेरा, दवाएं बनाने वाला दवा साज। इस तरीके से घास खोदने वाला घसियारा, ये सारे अल्फाज आप रोजमर्रा में इस्तेमाल करते होंगे, तो आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। और अगर जो अल्फाज आपको नए लग रहे हैं, बस आपको वही उसी पर ध्यान देना है। बस जो भी पढ़े आप अपनी जाती जिंदगी से जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको कभी नहीं भूलने वाला है, ठीक है। तिजारत करने वाला ताजिर, चोरी करने वाला चोर, डाका डालने वाला डाकू, कपड़ा बेचने वाला बाजार, और फल या मेवा बेचने वाला मेवा फरोश, मौसीकी या संगीत बनाने वाला मौसीकार या संगीतकार, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, पेशा और पेशावर, जिसकी वजह से हम जानते हैं। अब आ जाते हैं हम मुहावरा की तरफ। मुहावरा क्या होता है, मुहावरा वो अल्फाज की उस मजमू कहते हैं जो अपनी असल लुग़वी मानों के बजाय किसी खास मिजाजी मानों में इस्तेमाल हो। आमतौर पर मुहावरे की आखिर में जैसे होना या करना आता है, ठीक है। ये पहचान होती है। मुहावरा जो होता है वो दूसरे लफ्ज का मोहताज होता है, उसको जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी पहचान क्या है, उसमें होना और या करना यानी लास्ट में नून अली ज़बर लगा रहता है। जैसे आपके देखिए बहुत सारी मिसालें इसकी भी आपके सामने मौजूद की जा रही हैं, फराहम की जा रही हैं, जिससे आप लोगों को आसानी होगी याद करने में, और एग्जाम में आ गया तो आप फटाफट कर ले जाएंगे। आग बबूला होना, शदीद गुस्से की हालत में होना, पानी पानी होना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना। आप देखेंगे लाइन से जितना है ना 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 सब ना ही लास्ट में आता है। तो ये मुहावरे की पहचान है, ठीक है। मुहावरे की क्या है, पहचान है। पानी पानी होना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, बाग बाग होना, दिल का खुशी से भर जाना, कलेजा मुंह को आना, बहुत ज्यादा गमगीन होना या रंजीदा होना, फूले ना समाना, खुशी की इंतहा ना रहना, आग भड़काना, किसी झगड़े या फसाद में इजाफा करना, आंखों का तारा होना, किसी का बहुत ज्यादा प्यारा और लाडला होना, नाक में दम करना, किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना या आजिज कर देना, हाथ पांव मारना, किसी मकसद के लिए भरपूर कोशिश करना। ये आपको मुहावरा बताया जा रहा है और मुहावरे का माना बताया जा रहा है। अब इसका जुमलों में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी आंखों के तारे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया जाएगा, ये जुमलों में इस्तेमाल है, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा लाडले हैं, बहुत ज्यादा प्यार है, इस तरीके से। आंखें चार होना, आमना सामना होना, नजरें मिलाना, आंखें पथरा जाना, इंतजार करना। कभी कभी हम इसका इंतजार करते हैं किसी का, तो एकदम आंखें पथरा गई हैं इनके इंतजार में, तो ये क्या हो जाता है, ये मुहावरा जो जुमले में इस्तेमाल किया जाता है। आंख चुराना, नजर बचा कर निकल लेना या सामना करना। उसके बाद आपके सामने आ जाता है एड़िया रगड़ना। आप देख रहे हैं सब ना ना पे खत्म हो रहा है, तो ये पहचान होती है, ठीक है। किसी काम के लिए बेइंतहा थक जाना, ठीक है, कोशिश करना, एड़िया रगड़ना मतलब खून पसीना एक करना, बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत करना, लोहे के चने चबाना, बहुत मुश्किल काम को सर अंजाम देना, आस्तीन चढ़ाना, किसी से लड़ने या किसी काम के लिए तैयार होना, आस्तीन चढ़ाना, सर पर कफन बांधना, मौत की परवाह किए बगैर किसी बड़े मकसद के लिए निकलना, ईद का चांद होना, बहुत अरसे बाद नजर आना या बहुत कम मिलना, पत्थर की लकीर होना, किसी बात का अटल होना या जिसमें तब्दीली मुमकिन ना हो, ठीक है। आफताब को चिराग दिखाना, किसी बहुत ज्यादा समझदार माहिर इंसान को मशवरा देना या फजूल काम है, ठीक है। इस तरीके से हथेली पर सरसों जमाना, निहायत ही अजीब या नामुमकिन काम करना, हाथ धो के पीछे पड़ना, किसी की खराबी या नुकसान के दर पे होना, सर हथेली पर लिए फिरना, हर वक्त मरने के लिए तैयार रहना, कान में तेल डाल कर बैठना, किसी बात की परवाह ना करना, बिल्कुल बेपरवाह हो जाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर अपना नुकसान करना, ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना होता है। जैसे अभी आप ये क्लास प्रॉपर तरीके से पूरी क्लास नहीं देख रहे हैं, या आपने पिछली क्लास नहीं देखी, या अभी आकर के आप चले जा रहे हैं, तो ये क्या है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारे, जानबूझ के अपना नुकसान कर रहे हैं। जब आपको फ्री में चीजें फराहम की जा रही हैं और आपकी तैयारी बेस्ट करवाई जा रही है, और अगर फिर भी आप इससे फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो ये क्या है, आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, यानी अपने आने वाले वक्त
میں جو آپ کی کامیابی ہونے والی ہے اس کو آپ ہی خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پگڑی اچھالنا، کسی کو بدنام کرنا یا بے عزت کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، کسی کام کے لیے بھرپور کوشش کرنا، اب تب ہونا، مرنے کے قریب ہونا، آپ دیدہ ہونا، آنسو بھرانا، بہت غمگین ہونا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پیٹ پر پتھر باندھنا، فاقہ کشی کرنا یا سخت تنگی برداشت کرنا، خاک میں ملانا، کسی چیز کو برباد یا تباہ کر دینا. اس کے بعد ہے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا، یعنی اپنی حالت یا اپنی غلطیوں پر نظر رکھنا. پیٹ میں چوہے دوڑنا، بہت زیادہ بھوک لگنا، دال نہ گلنا، مقصد پورا نہ ہونا. ٹھیک ہے. پکڑی بنانا، کام بگاڑ دینا یا گھمنڈ کرنا، تھالی کا بینگن ہوگا، بے اصول یا بے موقع پرست ہونا، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ والا حال ہونا. جگر پاش پاش ہونا، بہت زیادہ صدمہ ہونا، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا، اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرنا، توتی بولنا، بہت زیادہ شہرت ہونا، یہ یا نام ہونا، راستہ دیکھنا دکھانا، کسی کا انتظار کرنا. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ضرب الامثال کی طرف. اور آپ یہ پریشان نہ ہو کہ آپ کو خطوط نویسی یا یہ نہیں پڑھائی جائے گی، اسی کلاس میں آپ لوگوں کو پڑھایا جائے گا. آپ کی یہ میراتھن کے جیسی ہے کہ آپ کی، ہم نے کہا تھا نا کچھ ویڈیوز میں، کچھ کلاس میں ہی آپ لوگوں کی ہم قواعد مکمل کر دیں گے. تو یہ آج آئی تھنک 5ویں یا 6ٹھی کلاس ہے جس میں آپ کی پوری قواعد، یعنی آپ کا جو حصہ اول ہے، آپ کا جو یونٹ 1 ہے، یونٹ فرسٹ ہے، وہ پورا آپ لوگوں کو کور ہونے والا ہے آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یونٹ سیکنڈ فرسٹ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ہم یونٹ تھرڈ دیکھیں گے. اس کے بعد نمبر آئے گا یونٹ سیکنڈ کا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سارا بہت جلدی سب کو ملتا نہیں ہے، تو جو چیزیں آپ کو آسانی سے نہیں ملتی ہے. شاعروں کے بارے میں تو اکثر سب لوگ پڑھاتے ہی رہتے ہیں، ہم نے سوچا پہلے ہم اس کو پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم شاعروں کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں، تو آپ لگاتار بنے رہیے، آپ کو خط نویسی وغیرہ کے بارے میں بھی دیکھنے کو ملے گا. آ جاتے ہیں ضرب الامثال یا کہاوتیں. ضرب الامثال کسے کہتے ہیں؟ ضرب المثل اس جملے کو کہتے ہیں جس میں کسی طویل قصے یا کہانی کا نچوڑ چند الفاظ میں بیان کر دیا جائے اور اس سے مثال کے طور پر استعمال کیا جائے. یعنی اس میں جملے کا استعمال نہیں ہوتا، یہ ایک لفظ بول کر کے، مطلب ایک جملہ بول کر کے بات پوری ہو جاتی ہے. ایک دم کہانی قصے کی طرح ایک دم پورا نچوڑ ایک ہی جملے میں ہو جاتا ہے. محاورے میں اور کہاوت میں یعنی ضرب الامثال میں کیا فرق ہوتا ہے؟ محاورے جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے، جبکہ ضرب المثل بذات خود ایک مکمل جملہ ہوتا ہے. محاورے کا آزادانہ استعمال ممکن نہیں ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ جملہ لانا ضروری ہے، لیکن جو ضرب الامثال ہوتا ہے اس میں کیا ہے، وہ اکیلا ہی نیتا ہے، اکیلا ہی کر سکتا ہے کام. ٹھیک ہے. اکیلے ہی بولا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اتنا بول کر کے سامنے والا انسان سمجھ جائے گا کہ جب انسان خود کسی کام میں ماہر نہ ہو تو وہ دوسروں یا حالات میں خامی تلاش کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. اتنا کہہ دیا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا تو سامنے والا سمجھ جائے گا. اسی طریقے سے کیا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، پریشانی میں مبتلا شخص کو معمولی سی مدد بھی بہت بڑی لگتی ہے. ٹھیک ہے. جس کی لاٹھی اس کا بھینس، طاقت کر رکھنے والا شخص اکثر زبردستی اپنا بات منوا ہی لیتا، اپنی حق منوا ہی لیتا ہے. یہ ضرب الامثال ہے. ٹھیک ہے. دال میں کچھ کالا ہے، یہاں پر ہم اس لیے آپ کو مثالیں دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ کہاں پر یہ والی کہاوت یا استعمال ہوتی ہے. تو حالانکہ یہ جب بولی جاتی ہے تو تنہا ہی بولی جاتی ہے، اکیلی بولی جاتی ہے. دال میں کچھ کالا ہونا، کسی بات میں شک یا پوشیدہ کا احساس ہونا. جیسا دیس ویسا بھیس، یہاں جس ماحول میں رہو گے وہیں کے مطابق رہن سہن کو ڈھال لیں. سانچ کو آنچ نہیں، یعنی سچ بولنے والا کسی خوف یا نقصان سے نہیں ڈرتا ہے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، غلطی خود کرے اور الزام دوسروں پر ڈال دے. مال مفت دل بے رحم، یعنی جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہو اسے انسان بے دریغ خرچ کرتا ہے. اسی طریقے سے کیا، جیسے یہاں تو دیکھیں مال مفت دل بے رحم، جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے اسے انسان بے دریغ خرچ کرتا ہے. تو اس وقت آپ کو مفت میں دی جا رہی ہے، آپ لوگ بھی بے دریغ خرچ کیجیے. یعنی جتنے لوگوں کو چاہیں آپ کلاس شیئر کریں اور جتنے موبائل سے چاہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ بالکل بے فکر ہو کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہاں، جو آپ کو کانٹینٹ دیا جائے گا، جو آپ کو نوٹ سے پی ڈی ایف فراہم کیا جائے گا، اس کو خرچ نہیں کرنا ہے، اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کہاں پر آپ کو جانا ہے؟ عروج اردو ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. تو یعنی کسی بھی جھگڑے میں دونوں فریق برابر ذمہ دار ہوتے ہیں، یا کسی کی کم ہو گئی کسی کی زیادہ ہو گئی. ایسا نہیں کہ ایک کی کوئی غلطی نہیں اور دوسرا والے کی صرف غلطی ہے. ٹھیک ہے. چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی جو غلطی کیا رہتا ہے اس کی حرکتیں، وہ اتنا گھبرایا ہوا رہتا ہے، اس کی حرکتیں دیکھ کر انسان جاتا ہے یہی چور ہے، یہی غلطی کیا ہے. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یعنی دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں، ہمیشہ قائم نہیں رہتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کاج مہا کاج، یعنی اپنا کام خود کریں، سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے. مان نہ مان میں تیرا مہمان، یعنی بغیر بلائے کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. چور کے پاؤں نہیں ہوتے، یعنی مجرم ہمیشہ ڈر اور بے چینی میں ہی رہتا ہے، اس کے پاؤں نہیں ہوتے. اب اندھوں میں کانا راجا، یعنی کم علم والے موجود ہیں، اس میں تھوڑا سا جاننے والے اپنے آپ کو راجا ہی سمجھتا ہے، مطلب سب کو ایک دم نیچا دکھاتا ہے، بھائی اندھوں میں کانا راجا.
गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, यानी बड़ी गलतियां करके करे मगर छोटी बातों पर नेकी को जताता रहता है, यानी छोटी गलतियों को गलती नहीं समझता है, बड़ी गलतियां करता रहता है और छोटी गलतियों में बहुत कि ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए ज्ञान बांटता रहता है। ठीक है। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, यानी करेला भी है उसके बाद नीम चढ़ा, करेला तो अपने में ही कड़वा होता है, उसके बाद वो नीम चढ़ा रहे तो और भी ज्यादा उसमें कड़वाहट हो जाती है। ये क्या हो जाता है आपका, एक करेला और नीम चढ़ा। जब एक बुरे शख्स को वैसा ही दूसरा बुरा साथी मिल जाए, वही है कि एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। इसलिए कहा गया है अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छा कंटेंट लो, बेहतरी की तरफ जाओ। उसके आगे रुपया रुपया को खींचता है, यानी सरमाया लगाने से भी मजीद दौलत पैदा हो जाती है। ठीक है, रुपया रुपये से ही बनता है। अब पछताए होने से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है। तो ये क्या है, वक्त गुजर जाने के बाद अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। तो वक्त रहते हुए आप अपनी तैयारी करें, ये आप ही लोग के लिए कि आप पछताने से कोई हाथ नहीं आएगा। जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अभी आपको चीजें फराहम की जा रही हैं, तो इधर उधर भटकने से बेहतर है कि आप तैयारी करते रहे। जो कंटेंट आपको, जो चीजें अभी आपको फराहम नहीं की जा रही है और आपको लगता है कि आपका टाइम जा रहा है, तो आप कहीं से भी पढ़े, लेकिन यहाँ पर भी जो आपको दिया जा रहा है उससे भी पढ़े, वरना फिर वही है कि वक्त गया, वक्त फिर हाथ आता नहीं। ठीक है। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर उस पर पछताने से कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अब आ जाते हैं आगे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यानी किसी के जाहिर और होते हैं, हकीकत में फर्क होता है। यानी दूसरे के प्लेट कहते हैं ना, दूसरे का प्लेट का चावल लंबा ही दिखता है, तो ये जाहिर कुछ और रहता है, बातिन कुछ और ही रहता है। ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा या अंधेर नगरी अनबूझ राजा दोनों आता है। जहां हुक्मरान की नाहेली से हर तरफ बदनजमी हो, उसी को अंधेर नगरी अनबूझ राजा या चौपट राजा कहा जाता है। शोरबा हलाल बोटी हराम, यानी अपनी सहूलत के लिए गलत काम में भी कुछ हिस्सा सही का निकाल लेना। ये क्या है, शोरबा हलाल और बोटी हराम वाला हिसाब हो गया। पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, फाजिल मतलब होता है बहुत ज्यादा इल्म वाला, फजल वाला। ये ना पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, यानी जाहिल शख्स अपनी तारीफ खुद करता फिरता रहा है। ठीक है। अभी देखिए हम इतनी मिसालें आपके सामने पेश कर रहे हैं और इतनी ज्यादा ला रहे हैं ताकि कोई सी भी आ जाए तो आप भी यहाँ से बाहर ना निकलने पाए। ठीक है। एक मियान में दो तलवारें नहीं समा सकती, यानी दो ताकतवर अफराद एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते। जिस तरीके से एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती, इस तरीके से दो ताकतवर भी एक जगह इकट्ठा नहीं रह सकते। इस तरीके से दो लड़ाकू झगड़ा करने वाले एक जगह नहीं रह सकते, या ऐसे किसी का भी ले सकते हैं। ठीक है। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और अपने जानने वालों को फटाफट क्लास को शेयर कर दें। ठीक है। जो भी जिस भी ग्रुप से हो, जहां पर आपको लगता है कि उर्दू की तैयारी हो रही है, तो आप लोग उर्दू के बारे में जरूर शेयर करें, क्योंकि इसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है तैयारी करवाई जाती है। आप कहीं की भी तैयारी करें, इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको फायदा मिलने वाला है। और सीटेट वगैरह हमेशा के लिए फ्री है, साथ ही साथ पीडीएफ वगैरह भी आपकी फ्री है। ये आरपीएससी भी आपके लिए फ्री है, और पीडीएफ वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो उर्दू आप डाउनलोड कर सकते हैं। 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, या 100 चूहे आ जाता है कहीं कहीं, तो ये बहुत गुनाह करने के बाद नेकी का दिखावा करना, वही हाल होता है। दिन ईद और रात शबे बारात, यानी बहुत आराम और खुशी वाली जिंदगी गुजारना। आप डूबे जग डूबा, यानी खुद अगर नुकसान में तो पूरी दुनिया ही नुकसान लगती है कि सब नुकसान में ही चल रहे हैं, सबका नुकसान ही है। वाकई ऐसा होता है कि अगर इंसान खुद परेशानी में अगर किसी से कुछ जरा सा हेल्प करना मांगता है, तो उसका यही सीन रहता है कि मैं भी तो ही परेशानी में हूँ। जैसे ऐसा लगता है कि हाँ, जो हम खुद परेशानी में आए तो पूरी दुनिया ही परेशान है, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं। इस तरह से नेकी कर दरिया में डाल, यानी भलाई करो और बदले की उम्मीद ना रखो। जैसे कोई चीज है दरिया में डाल दो वापस मिलने वाली नहीं है, वही हिसाब है कि नेकी अगर कर रहे हो तो उसको उसके बदले में उम्मीद ना रखो कि आपको भला मिलने वाला है। हाँ, जो मतलब खुदा के वहां मिलेगी, खुदा के वहां, वो तो अलग बात है। उसके अलावा आप ये सोचें कि दुनिया में कोई ऐसे नेकी करने के बाद आपको उसमें भलाई दे तो बहुत मुश्किल ही रहता है। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी जरूरत के मुकाबले में बहुत कम चीज का होना। ये क्या है कि ऊंट के मुंह में जीरा, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुश्किल से निकला दूसरी मुश्किल में फंस गया। ये सब जरबुल अमसाल है, जो आप इतना ही बोलेंगे लोग समझ जाएंगे कहना क्या चाह रहे हैं। घर का भेदी लंका ढाए, अपने ही आदमी अपना नुकसान का सबब बन जाते हैं। देर आया दुरुस्त आया, या देर आयत दुरुस्त आयत, यानी देर से किया गया काम सही काम भी काबिल कबूल होता है। यानी देर आए दुरुस्त आए, जैसे अभी तक आप लोगों की लगातार क्लास नहीं हो रही थी, लेकिन आएगी, क्लास आएगी, एक दो दिन बाद आए, लेकिन आपको सिलेबस कवर हो जाए, आपको इसी से मेन मकसद है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कहीं इंतजार में ही बैठे, आप तो अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। जो भी मिले आपको, जहां से भी कंटेंट मिले, आप उससे फायदा उठाया करें। जैसी करनी वैसी भरनी, इंसान को अपने अमाल का वैसा ही बदला मिलता है। ठीक है। बिल्ली के ख्वाब में खिचड़े, यानी लालची शख्स हर वक्त सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता है। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी जाहिर में बहुत अच्छा मगर हकीकत में बहुत कमजोर उसे कहते हैं। ऊंची दुकान है, फीका पकवान है, एक अनार 100 बीमार। ये तो अम्मी लोग अक्सर ही बोलती हैं कि एक चीज के बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद होती हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या,
यहाँ पर ये क्या है, जो चीज बिल्कुल वाज़ेह है उसे किसी सबूत की जरूरत ही क्या है, किसी दलील की क्यों जरूरत है, जो एकदम साफ वाज़ेह है। इस तरीके से थू थू में उड़ाना, किसी की बात या मामले को अहमियत ना देना, ये क्या थू थू में उड़ा दिया। जलती पर तेल डालना, यानी किसी गुस्से या पहले से मौजूद मसले को मजीद बढ़ा देना, यही है जलती पर तेल डालना। दूध का जला छाछ में फूक फूक कर पीता है, छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यानी एक बार नुकसान उठाने वाला इंसान बहुत ज्यादा मोहतात हो जाता है, ठीक है, तो फिर उस मुसीबत में फंसने वाला नहीं। और चालाकी भी समझदारी में यही है कि अगर एक बार कहीं नुकसान उठाए तो हमेशा उसको अपने जहन में नक्श कर लो कि दोबारा उससे फिर नुकसान में ना पड़ने पाओ। नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी शोहरत बहुत ज्यादा मगर हकीकत में वो चीज वैसी है ही नहीं, ठीक है। और सीधे ना सेल वगैरह लगा देते हैं, ऐसा लगता है कि कितना अच्छा है, बहुत नाम हो जाता है, लेकिन क्या होता है, बहुत हल्की चीजें होती है। वही है नाम बड़े और दर्शन छोटे। बगल में छुरी मुंह में राम राम, यानी जाहिर में दोस्ती दिखाना मगर दिल में दुश्मनी रखना, यही हिसाब है। यानी जाहिर में क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा अपना दोस्त मान रहे हो, अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, राम राम कर रहे हो, उसके बाद काम क्या है, वही हल्का, मतलब दुश्मनी निभाना। अंधा क्या चाहे, दो आंखें, जिस चीज की शदीद तमन्ना हो गैर मुतवक्का तौर पर मिल जाए, तो वो ये है कि अंधा क्या चाहे, दो आंखें। अगर आप कोई चीज सोच नहीं रहे थे और आपको एक बैग मिल गई तो क्या है, यही है कि जिस चीज की शदीद तमन्ना थी, आप चाह रहे थे और एक बैग आपको मिल गई, तो वही है कि अंधा क्या चाहे, दो आंखें। टांग उड़ाना, यानी किसी काम में बिला वजह मुदाखलत करना, अड़ाना रहेगा, उड़ाना नहीं। टांग अड़ाना, किसी के काम में बिला वजह मुदाखलत करना, ये क्या हो जाएगा आपका, टांग अड़ाना हो गया, ठीक है। कोई बात कर रहा है उसमें खामखा आप अपनी ही बात कर रहे हैं, वही चीज। मुंह में पानी आना, किसी लजीज चीज को देखकर उसे पाने की शदीद ख्वाहिश पैदा करना, यही क्या हो जाएगा, मुंह में पानी आना। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, यानी फितरी बुरी आदत इतनी आसानी से नहीं बदलने वाली है, जो चीज फितरतन होती है वो जल्दी बदलती नहीं है। आग बबूला होना, शदीद गुस्से में होना। तो ये रही आपके ज़रबुल अमसाल। आपका सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों का पूरा हो गया। मैंने शुरुआत में ही आपको सिलेबस दिखाया था कि देखें, आपका यहाँ से हरूफ तहज्जी, एराब, इसम उसकी किस्में, सिफत उसकी किस्में, फेल उसकी किस्में, मुश्तक, मुरक्कब, जिन्स, तादाद, हालत, सबकी किसकी किसकी कितनी किस्में हैं, मुफरद, मुरक्कब, रुमुज़, औक़ाफ़, ये सारी चीज़ें हो गई। मुतरादी मुतज़ाद भी हो गया, मुहावरात और ज़रबुल अमसाल भी हो गया, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया आपका, है ना। अब हम आ जाते हैं निजी खत, अर्जी नवेसी, खतूत निगारी, ये तमाम चीज़ों पर आ जाते हैं। इस पर आ जाते हैं, अर्जी नवेसी वगैरह पे, ठीक है। चलें बिना किसी देरी के अब हम आ जाते हैं खतूत निगारी, और इंशाल्लाह इस क्लास में आप लोगों का हिस्सा अव्वल जो है, यूनिट फर्स्ट है, वो आपका मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। चलें 1 मिनट हम पानी पी लें, फिर आप लोगों से बात करते हैं। जब तक आप लोग क्लास को लाइक वगैरह कर दें, और जिसको चाहें आप शेयर कर सकते हैं, और आपकी थोड़ी सी कोशिश से बहुत सारे लोगों का फायदा भी हो सकता है, और अच्छी तैयारी भी करवा की जा सकती है, और ये चैनल भी आगे बढ़ सकता है। चलें आगे देखते हैं। आगे आ जाता है खतूत निगारी। खत आप लोग जानते होंगे, लेटर खत, उसी को खतूत निगारी बोलते हैं, ठीक है। खतूत निगारी में क्या है, खतूत निगारी, खतूत निगारी उर्दू नस्र का एक अहम हिस्सा है। इसके जरिए ख्यालात, इत्तलाआत, जज्बात और सरकारी मामलात एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंचाए जाते हैं, यानी उन लोगों तक बताए जाते हैं खत के जरिए। पहले इतना मोबाइल वगैरह का दौर नहीं था कि लोग डायरेक्ट बात कर लें। अभी भी जहाँ पर जरूरत होती है खतूत निगारी की, खत की, एप्लीकेशन वगैरह की, तो वहाँ पर दिए ही जाते हैं। आप लोग भी टाइपिंग वगैरह करके भेजते हैं, तो ये जो लिख करके भेजना, ये आपका क्या हो जाता है, अपने ख्यालात का इजहार आप लिख करके करते हैं, अपने जज्बात का इजहार लिख करके करते हैं, उसे क्या कहते हैं, खतूत निगारी कहते हैं। खतूत निगारी के अदबी, समाजी और दफ्तर तीनों पहलू निहायत अहम है, ठीक है। अब आ जाते हैं सरकारी खत, देखते हैं सरकारी खत क्या होता है। सरकारी खत वो मकतूब है, यानी लिखा होता है, जो सरकारी दफातर
افسران، اداروں یا عوامی معاملات کے سلسلے میں لکھا جاتا ہے۔ جو سرکار کے لیے لکھا جائے اس کا انداز رسمی اور سنجیدہ اور دفتری ہوتا ہے، یعنی کس انداز سے لکھا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، آسان انداز، سمجھی والا، اور جو رسمن لکھا جاتا ہے اسی حساب سے لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو سرکار کے وہاں خط وغیرہ بھیجنا ہے، کسی دفتر افتر میں کہیں افسران وغیرہ کے پاس آپ کو کوئی اپنی عرضی پیش کرنی ہے، خط لکھنا ہے، تو ایک آسان الفاظ میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں، سرکاری خط کہتے ہیں۔ اب کیسے کیسے لکھنے ہیں، اہم خصوصیات کیا ہیں سرکاری خط کی؟ رسمی زبان، اب رسمی زبان کسے کہتے ہیں، سرکاری خط میں سادہ، واضح اور دفتری زبان استعمال کی جاتی ہے۔ غیر ضروری جذباتی یا ادبی انداز سے گریز کیا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ الفاظ، مشکل الفاظ یا غیر ادبی جو ہو یا جس کی ضرورت نہ ہو، ان تمام چیزوں سے کیا ہوتا ہے، پرہیز کیا جاتا ہے، گریز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا کیا ہے، ایجاز و اختصار، اختصار مطلب ہوتا ہے مختصر، چھوٹا، ٹھیک ہے، یعنی اتنا لمبا نہ لکھو کہ ایک تو سرکاری آدمی کتنا ان کو فری رہیں گے کہ آپ کا بہت زیادہ لمبا چوڑا خط پڑھیں گے، تو پڑھیں گے نہیں، تو اختصار اور جامعیت، یعنی مختصر ہو لیکن جامع ہو، یعنی آپ کم چیزوں میں، کم الفاظ میں اپنی باتیں پوری کر لے جائیں، اسے کہتے ہیں ایجاز اور جامع، اختصار اور جامع، اختصار اور جامع، جہاں پر آپ کم الفاظ میں اور جامع الفاظ میں اپنی بات کہہ لے جائیں اسے کہتے ہیں اختصار اور جامع۔ خط مختصر مگر مکمل ہوتا ہے، یعنی چند باتوں میں، چند الفاظ میں اپنی باتیں مکمل کر دے، صرف اصل مسئلہ یا مقصد بیان کیا جاتا ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا اصل مسئلہ ہے، وہی جیسے بینک وغیرہ میں جاتے ہیں، اپنا دیکھنا ہے کہ ہمارا کھاتہ بند ہو گیا ہے یا ہمیں کھاتہ چالو کروانا ہے، یہ سب ہے، تو یہ کیا ہے، ایک دم مختصر لکھا جاتا ہے، بہت زیادہ نہیں کہ ہم ان سے پریشان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، آپ یہ کریں وہ کریں، یہ سب نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سرکاری خط میں موضوع ضرور درج کیا جاتا ہے، یعنی موضوع ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ اس پہ جو سرکار کو دے رہے ہیں کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوگا، کسی نہ کسی چیز پر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو اپنا جو موضوع ہے، آپ کا ٹاپک ہے، اس کو ضرور لکھیں تاکہ خط کا مقصد فوراً سمجھ آ جائے، یعنی شروعات میں ہی، جیسے جب اسکول وغیرہ میں رہتے ہیں نا، چھٹی کے لیے درخواست، ہے نا، اس طریقے سے لکھتے ہیں نا، درخواست، تو جب یہ چھٹی اوپر دکھ گیا تو اس سے پتہ چل جاتا ہے ہاں یہ جو ہے آگے لکھا ہوگا اب کس وجہ سے چھٹی ملنے والی لینا چاہ رہے ہیں، بیماری کی وجہ سے، شادی میں جانے کی وجہ سے، یا کوئی کام ہونے کی وجہ سے، تو اب انسان کو اندازہ لگ جاتا ہے یہ چھٹی کے لیے۔ اسی طریقے سے اپنا مضمون جو ہے اوپر لکھنا ضروری ہوتا ہے جب سرکاری دفاتر میں آپ خط لکھ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر اور تاریخ، یعنی ہر خط پر حوالہ نمبر اور تاریخ لکھی جاتی ہے تاکہ ریکارڈ محفوظ رہے، یعنی جہاں پر بھی آپ خط لکھ رہے ہیں، جو خط لکھ رہے ہیں اس پر حوالہ نمبر رہنا چاہیے اور تاریخ بھی رہنی چاہیے، کس تاریخ کو دیا جا رہا ہے، تاکہ ریکارڈ موجود رہے، کیونکہ سرکاری کام ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دیا اس کے بعد ان لوگوں نے دیکھ کر کے ہٹا دیا، نہیں، وہ رکھا جاتا ہے، ہمیشہ رکھا رہتا ہے، اس لیے اس کا تاریخ اور حوالہ وغیرہ دیا رکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ موضوع بھی۔ اب جاتے ہیں سرکاری خط کا خاکہ کس طریقے سے، یعنی کس طریقے سے لکھنا ہے، یعنی پیشانی سب سے پہلے جو اوپر لکھنا ہے اسی کو پیشانی بول رہے ہیں، جیسے ہمارے چہرے میں، ہمارے جسم میں سب سے پیشانی ہے نا، ویسے حساب سے دفتر یا محکمہ کا نام، یعنی جس دفتر میں دے رہے ہیں اس کا نام لکھیں، اس کا پتہ لکھیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، شمارہ اور تاریخ، یعنی جو خط کا نمبر، کون سا خط نمبر ہے، اور تاریخ بھی لکھیں، ٹھیک ہے، تاریخ کس تاریخ کو لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد مکتوب علے، مکتوب علے کسے کہتے ہیں، جس کی طرف خط لکھا جا رہا ہے، جس کو خط لکھا جائے، علے مطلب ہوتا ہے طرف یا کے لیے، آپ لے لیں جس کے لیے خط لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں۔ تو جس افسر یا ادارے کو خط بھیجا جا رہا ہے اسی کو مکتوب علے کہیں گے، اس کو لکھیں گے، اس کے بارے میں اس کا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے، مکتوب علے لکھیں گے۔ اس کے بعد موضوع، آپ کا موضوع کیا ہے، آپ کا مطلب کس وجہ سے کہہ رہے ہیں، خط کا مرکزی مقصد کیا ہے، جیسے آپ کو نوکری چاہیے، یا آپ کو افسر سے کوئی درخواست ہے، بجلی وغیرہ کام ہے، یا پانی وغیرہ کام ہے، کس چیز کے لیے آپ خط لکھ رہے ہیں، کیا ہے آپ کی عرضی، وہ موضوع آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد القاب، القاب مطلب آپ جس کو مخاطب کر رہے ہیں، آپ جو مکتوب علے ہے اس کو مخاطب کر رہے ہیں، اس کے لیے محترم، جناب یا جناب عالی، یہ سب لکھا جاتا ہے نا، کہ پردھاناچاریہ، ہندی وغیرہ میں دیکھیں گے پردھانادھیاپک، اس طریقے سے رہتا ہے نا، تو وہی اردو میں محترم، جناب، جناب عالی اور صدیق مکرم، جو بھی الفاظ آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ متن میں کیا رہے گا، یعنی جو آپ اس کے نیچے آپ کو کیا لکھنا ہے، تو یہ ہو جائے گا آپ کا درخواست لکھنی ہے اور اطلاع مسئلہ لکھنا ہے، یعنی جو آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ پیش کریں۔ اس کے بعد اختتام کیا ہوتا ہے، عرض ہوتا ہے کہ آپ سے گزارش ہے، برائے مہربانی آپ میری یہ چیز پوری کر دیں، بہت عقیدت کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ، مخلصانہ انداز میں، بہت خاص طور سے آپ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا آپ کا سرکاری خط۔ تو سرکاری خط میں کیا کیا آپ نے دیکھا، پہلا ہو جائے گا پیشانی، یعنی جہاں پر آپ دفتر کا نام وغیرہ لکھیں گے، اس کے بعد آپ کا آ جائے گا، جیسے مان لیجیے یہاں پر دفتر کا نام، کچھ بھی یہاں دفتر کا نام ہو گیا، دفتر کا نام، ٹھیک ہے، دفتر کا نام، اس کے بعد تاریخ آپ نے لکھ دی، تاریخ کیا ہے، اس کے بعد مکتوب علے جس کے نام خط لکھ رہے ہیں اس کو بھی لکھ سکتے ہیں، ہے نا، یہ ساری چیزیں آپ کو لکھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔
तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई है? अगर समझ आ गई तो आप लोग एक बार कह भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, और जहाँ पर आपको लगे कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, मतलब आपको और कुछ बदलाव चाहिए या और कुछ इसमें ऐड करवाना है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तहती खत। ये खत को नीम सरकारी या मातहत खत भी कहा जाता है। ये उम्मन किसी अफसर की तरफ से मातहत यानी उसी के मातहती में जाता है, मतलब अफसर को लिखा जाता है, किसी अफसर को लिखा जाता है तहती खत। इसमें क्या होता है, इसके अहम खसूसियात है। नीम रस्मी यानी आधा, नीम मतलब होता है आधा थोड़ा, रस्मी अंदाज यानी बहुत ज्यादा रस्मी अंदाज ना रहे। इसका लहजा सरकारी खत के मुकाबले में निस्बतन नरम और जाती नौयत का होता है। हिदायत और याद दहानी यानी ये खतूत उम्मन किसी काम की रफ्तार बढ़ाने या जवाब तलबी या हिदायत देने के लिए किया जाता है। यानी आप इसका हमें जवाब दे दीजिए, इसी को क्या कहते हैं, तहती खत कहते हैं, जिसमें आप जवाब के उम्मीद रखें। और जैसे एक होता है जिसे आपने कहा तो उन लोगों ने आपके खत को एक्सेप्ट किया और उसके बाद आपकी नौकरी वोकरी लग गई, मान लीजिए हम बता रहे हैं। और इसमें क्या रहता है, आपको खत के जरिए किसी की चीज के जरिए वापस से आता है ना, डाक वगैरह के जरिए, खत नहीं रहता है, कोई वो आ गया मतलब लिख उख करके, ये हो जाता है। जहां पर आपको जवाब मिले उसे क्या कहते हैं, तहती खत कहते हैं। ठीक है, सिग़ा वाहिद का इस्तेमाल यानी यहाँ पर क्या होता है, मैं का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। यहाँ पर जो तहाती खत में अफसरान बराह रास्त मैं कहकर बात कर सकता है, यानी जिससे भी बात करेंगे वहां पर मैं कह के बात कर सकते हैं। और जो ऐसे काम रहता है सरकार वगैरह का, तो उसमें खास तौर से मैं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब इसका खा का कह रहेगा किस अंदाज से ये लिखा जाएगा खत। इसमें क्या क्या, पहले अफसर का और लीडर का, हेड जो लीडर है उनका नाम होगा, यानी ऊपर अफसर का नाम और ओहदा दर्ज किया जाएगा, किस किस ओहदे पर है, मतलब क्या है। जैसा अलग अलग कोर्स रहता है, कोई लेखपाल है, तो कोई कुछ है, कोई CHO है, कुछ भी है, तो उसी के हिसाब से आपको लिखना रहेगा। उसके बाद क्या, मकतूब नंबर और तारीख, यानी जो खत नंबर उसमें भी था, खत नंबर इसमें भी है। तारीख लिखेंगे, दाएं या बाएं जानिब लिख देंगे, चाहे दाएं जानिब आप तारीख लिखें चाहे बाएं जानिब लिखें। और ये खत में या अफसर का नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ चाहे दाएं जानिब चाहे बाएं जानिब आप तारीख और हवाला दे सकते हैं। उसके बाद आप मुकर्रम या वो मुखातिब करेंगे, तो यहाँ पर जैसे मुकर्रम, अजीज या जो भी आप लिखना चाहें, अजीजम यानी प्यारे, ठीक है, कुछ भी लिख दें यहाँ पे। उसके बाद क्या है, मतन अब लिखेंगे। मतन में क्या है, अब यहाँ से ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, लाइन से इस तरीके से लिखते हुए आएंगे। ठीक है, अपनी बात जो है 3-4 लाइन में जो भी मुकम्मल करनी है कर लेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आपका मतन हो जाएगा। उसके बाद इख्तिताम क्या होगा, इख्तिताम में भी आप क्या करेंगे, चाहे इधर की साइड, मतलब बाएं तरफ अक्सर लिखा जाता है उर्दू में, यहाँ पर ऐसे अपना इख्तिताम, जैसे आइन नवाजिश होगी, आपके अपना नाम लिखो कि हाँ ये है वो है, आपसे बहुत मेहरबानी होगी कि आप हमारा खत पूरा कर दें या हमारी अर्जी को कबूल करें, तो ये सब यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। तो यही तरीका रहता है लिखने का। नाम हो गया यहाँ पर, मतलब जो अफसर है उनका नाम हो गया, तारीख हो गया, हवाला नंबर हो गया जो खत का। उसके बाद आपने मुखातिब के अजीज या मुकर्रम करके इस तरीके से, उसके बाद आपने बीच में मतन लिखी, उसके बाद यहाँ पर साइड में आपने क्या कर दिया, अपना इख्तिताम कर दिया, अपने खत का इख्तिताम कर दिया। ठीक है, मुखलिसाना अंदाज में। अब आ जाते हैं सरकारी और तहती खत में फ़र्क देख लेते हैं। तहती खत जो होता है नीम रस्मी होता है, बहुत ज़्यादा रस्मी नहीं होता है। लेकिन सरकारी खत जो होता है वो क्या होता है, मुकम्मल दफ्तरी और रस्मी तौर पर लिखा जाता है। जिस तरीके से वहाँ पर दफ्तर वगैरह में बातचीत हो, जैसे हो उसी हिसाब से वहाँ पर लिखा जाएगा, जो वहाँ का रस्म रवाज है। मातहत या अफसरान के लिए ये लिखा जाता है तहती खत, या अवाम इदारों के लिए लिखा जाता है। ठीक है, हिदायत और याद दहानी के लिए, और यहाँ पॉलिसी और दरख्वास्त के लिए। याद दहानी यानी याद दिलाने के लिए तहती खत भी लिखा जाता है, हमने ये चीज़ पेश की थी, आप इसको हमारा दोबारा कर दें। ठीक है, हो जाएगा तहती खत में आ जाएगा याद दहानी के लिए, हिदायत के लिए, ठीक है, आगाह करने के लिए। लेकिन सरकारी खत क्या होता है, पॉलिसी के लिए, दरख्वास्त पेश करने के लिए, अपनी अर्जी पेश करने के लिए। ये ज़ाती अंदाज में लिखा जाता है, यानी वाहिद मुतकल्लिम का सेगा होता है। और ये इज्तिमाई अंदाज में लिखा जाता है, यानी सबके लिए जो बात की जाती है। जैसे संसद वगैरह में सबके लिए बात उठाई जाती है ना, या कहीं भी ऐसे बड़े बड़े जगह, तो ये क्या हो जाता है, सरकारी काम होता है, वहां पर इज्तिमाई बात होती है, अकेली बात नहीं होती है। अब आ जाते हैं तहीनियती खत में। तहीनियती खत वो खत है जो किसी कामयाबी, खुशी या एजाज के मौके पर मुबारकबाद देने के लिए लिखा जाता है। ये समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, जैसे अभी है कि कोई पास हो गया तो आप उसको बहुत मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, या कोई मौका है, ईद है, होली है, दिवाली है, और ईद मिलादुन्नबी है, या कोई भी त्यौहार ऐसे बड़े बड़े हैं, या 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो ऐसे में क्या है, आप खुशहाली से जो खत देते हैं, पेश करते हैं, उसी को तहीनियती खत कहते हैं। ठीक है, खुशी के मौके पर या किसी की शादी है, बर्थडे है, उस पर आप लंबा चौड़ा लिख रहे हैं, तो तहीनियती खत कहलाता है। ठीक है, तहनीती खत की अकसाम क्या है,
ذاتی تہنیتی خط ہوتا ہے، یعنی ذاتی طور پر ایک رسمی طور پر ہوتا ہے، ایک ذاتی جو دوستوں کو، رشتہ داروں کو یا قریبی افراد کے لیے لکھا جاتا ہے اس کو ذاتی خط بولتے ہیں، تو کسی خاص کے لیے لکھا جائے۔ رسمی تہنیتی خط یہ جیسے افسران ہو گئے، شخصیت ہو گئے یا اداروں کے لیے لکھا جائے، جیسے کوئی مدرسہ ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی کالج ہے، وہ کامیاب ہوا ہے، پھر آپ اس کے لیے لکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا، رسمی طور پر لکھا جائے گا۔ لیکن جو کسی پرسنل لکھ رہے ہیں وہ ذاتی طور پر لکھا جانے والا خط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگ کو سمجھ آ رہا ہے تو آپ لوگ کلاس وغیرہ کو لائک کرتے جائیں اور اپنے جاننے والوں کو بھی شیئر کر دیں۔ یہ ساری اہم اہم پوائنٹ جو ہیں سارے یہ آپ لوگوں کے یہاں پر کروائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بار آپ سمجھ لیں گے تینوں خط میں کیا فرق ہے تو آپ کو زیادہ دقتیں پیش ہونے والی نہیں ہے۔ تہنیت کے خط کے اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ مقام اور تاریخ، یعنی اوپر دائیں جانب لکھے جاتے ہیں، وہی مقام اور تاریخ لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے دائیں جانب بائیں جانب۔ اس کے بعد مقام لکھ دیا، اس کے بعد یہاں پر خط مطلب تاریخ لکھ دیا، تاریخ یہاں لکھ دی، اس کے بعد یہاں مقام لکھ دیا کس مقام سے ہے۔ القاب جو مکتوب ہے جس کے لیے لکھ رہے ہیں، جیسے مان لیجیے اپنے بھائی کے لیے لکھ رہے ہیں تو بھائی لکھ دیا، مطلب بھائی کو کچھ بھی الفاظ میں ان کو القاب سے نواز رہے ہیں، جو بھی آپ کو کہنا چاہیں۔ اور محبت وغیرہ میں بہت لوگ کچھ بھی نام وام رکھے رہتے ہیں تو اس کو یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں، کلو، چنو، منو، گڑیا، جیسے لڑکی ہے، کچھ بھی جو لاڈ پیار سے بلایا جاتا ہے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا؟ اصل متن۔ اصل متن کیا؟ اب جو آپ کو کہنا ہے کہ آپ کو اللہ ہمیشہ خوش رکھے، یہ کرے وہ کرے، آپ یہ دن بہت خاص ہے، جو اس طریقے سے کہتے ہیں نا، تو یہ آپ کو سارا اس لائن سے لکھ دینا ہے، جو بھی 3 4 لائن میں آ جائے آپ کا خوشی کا اظہار کریں۔ اس کے بعد دعائیہ کلمات، یعنی آپ دعا دیں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ ہمیشہ کامیاب رہیں اور آپ کی عمر لمبی کرے، یہ سب جو چیزیں ہیں وہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اختتام ہو جائے گا، یعنی بہت مختصر انداز میں آپ کہیں گے ان تمام باتوں کے ساتھ میں اپنے اس بات کو ختم کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش رہو، زندہ باد رہو، یہ سب کہہ دیں گے، ہے نا۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کا خط پیش کیا جاتا ہے۔ کون سا خط؟ جو تہنیتی خط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سب کے لکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، سب کا الگ الگ انداز بھی ہے لکھنے کا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایک بار آپ کو ایسے مطلب کہاں پر کیا چیز لکھی رہے گی یہ بھی آپ کو دکھا دیں گے کہ کس میں کون سی چیز کہاں پر لکھی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کیسے لکھنا ہے خط۔ اب آ جاتے ہیں ہم تہنیتی خط کے خصوصیات کیا ہیں۔ خلوص کا اظہار، یعنی جو اخلاص ہے، آپ کا مخلصانہ پن ہے ان سے، محبت ہے، خوشی ہے، اسی کو کہتے ہیں خلوص کا اظہار۔ حوصلہ افزائی، یعنی اسی کے ذریعے کہ ہاں آپ ہمیشہ کامیاب ہوتے رہو، اسی طریقے سے اور محنت کرو، کامیاب ہو، یہ سب کیا ہے؟ حوصلہ افزائی دینا ہے، یعنی جو مکتوب ہے جس کے لیے لکھ رہے ہو اسی کو مکتوب کہتے ہیں، جو لکھ رہا ہے وہ کاتب ہے، ٹھیک ہے۔ محنت اور قابلیت کی تعریف کی جاتی ہے۔ شائستہ انداز، شائستہ انداز یعنی الفاظ نرم ہو، مہذب ہو، باوقار ہو، یعنی ایسا نہیں ہے بہت سخت لہجہ استعمال کرنا، نہیں، ایسا کہ آپ کو سامنے ایک دم مزہ آ جائے، جو سامنے والا پڑھے اسے ایسا لگ رہا ہے کہ کتنا اس کو خوشی انداز سے محسوس ہونے لگ جائے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں خطوط نگاری اور اردو۔ یہاں پر اہم نکات کیا ہے؟ خطوط نگاری اردو نثر کے اہم اصناف ہے، یعنی ایک ایک لائن میں اگر آپ اس کو دہرانا چاہیں جو ابھی آپ نے پڑھا ہے تو کیا ہے؟ خطوط نگاری اردو نثر کے اہم صنف ہے۔ سرکاری خط مکمل رسمی انداز میں لکھا جاتا ہے، تحاتی خط میں دفتری کے ساتھ ذاتی انداز بھی پایا جاتا ہے۔ تہنیتی خط خوشی اور مبارکباد کے اظہار کے لیے لکھا جاتا ہے، اور ہر خط میں زبان اور ترتیب اور مقصد کی وضاحت ضروری ہے، اختتام میں بھی ہے، شروعات بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں تاریخ وغیرہ بھی لکھنا ہے اور حوالہ بھی دینا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں مضمون نویسی کسے کہتے ہیں؟ مضمون نویسی، مضمون کس طریقے سے لکھا جاتا ہے؟ کہتے ہیں نا عید پر مضمون لکھو، ہولی پر مضمون لکھو، اپنے اسکول پر ایک مضمون لکھو، ہے نا، جو وہ رہتا ہے اس سے رہتا ہے اسی کو مضمون بولتے ہیں۔ مضمون نویسی سے مراد کسی خیال، تجربے یا موضوع کو منظم انداز میں تحریر کرنا ہوتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مضمون نویسی کہتے ہیں۔ اس میں خیالات کو ترتیب، تسلسل اور وضاحت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تاکہ قاری آسانی سے سمجھ سکے، ٹھیک ہے۔ جیسے عید ہے، اب عید کے بارے میں کہ عید ایک مذہبی تہوار ہے، اس میں لوگ عیدگاہ جاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، سوئیاں بنتی ہے تو دوسروں کے گھر جاتے ہیں، عیدی ملتی ہے، تو یہ سب کا ایک مضمون ہے اور ایک اچھے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا آغاز کیسے ہوگا؟ اس میں سب سے پہلے آغاز رہے گا، یعنی ابتدائی حصہ جس موضوع پر آپ کو لکھنا ہے، جیسے ہمیں عید پہ لکھنا ہے تو ہم نے لکھ دیا عید، ہے نا۔ نقش مضمون یعنی اصل حصہ جس میں تمام خیالات، دلائل اور تفصیلات پیش کریں گے، یعنی بیچ میں ایسے عید مسلمان مطلب تہوار ہے اور پورا ایسے سے آپ لکھتے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا؟ آخری حصہ جس میں خلاصہ نتیجہ، یعنی اس سے جو عید ہوتی ہے یہ بہت خوشیوں کا تہوار ہے، اس میں لوگ بچھڑے ہوئے لوگ بھی مل جاتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو جو گلا شکوہ رہتا ہے ختم کر کے سب ایک دوسرے کے لیے دل و جان سے حاضر ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا اختتام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہولی میں ہم ہولی کے بارے میں ہو گیا، دیوالی کے بارے میں ہو گیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا مضمون نویسی ہو جائے گا، کوئی بھی کسی بھی ٹاپک میں مضمون آپ لکھیں۔
تو اس میں کیا چیز ہے، ایک ہو جائے گا آپ کا آغاز یعنی شروعات، اس کے بعد نفس مضمون جو خاص چیز ہے جس بارے میں بات کرنی ہے، اس کے بعد اختتام۔ اب آ جاتے ہیں مضمون نویسی کی خصوصیات کیا ہے۔ مضمون جامع رہے اور وضاحت کے ساتھ ہے، یعنی جامع بھی رہے وضاحت رہے، مختصر نہیں، مضمون کا مطلب مختصر نہیں ہوتا ہے، ہاں رہے ایسا نہیں کہ 8-10 پیج کا مضمون ہو جائے، نہیں، ٹھیک ٹھاک رہے لیکن جامع بھی رہے اور وضاحت کے ساتھ بھی رہے کہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے۔ مضمون میں موضوع سے متعلق تمام اہم خیالات کو یکجا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دلائل اور وضاحت کیا ہوتا ہے، مرکزی خیال کو مناسب مثالوں اور دلائل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، دلیل کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں، ایسا نہیں کہ چاہے جیسے اٹھا کر آپ خالی کہہ دیں، اپنا خیال ظاہر کر دیں۔ پیراگراف کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ ہر اہم نقطہ الگ پیراگراف میں لکھا جاتا ہے تاکہ مضمون منظم رہے، ٹھیک ہے۔ اہم نقطہ الگ الگ پیراگراف کر کے لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کہاں پر کیا باتیں کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ربط اور تسلسل، یعنی یہ ہے کہ جو پیراگراف ہے ایک دوسرے سے جڑے رہے، معنوی طور پر معنی کے حساب سے جڑے رہے، ایسا نہیں کہ پہلے پیراگراف میں آپ کوئی اور بات کریں، دوسرے پیراگراف میں کوئی اور بات کریں، نہیں، اسی سے ریلیٹڈ ساری چیزیں رہیں۔ اس کے بعد مناسب اسلوب کسے کہتے ہیں، موضوع کے مطابق زبان اور انداز بیان اختیار کیا جاتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں، مناسب اسلوب کہتے ہیں، یعنی زبان اور انداز بہت اچھے انداز میں آپ اختیار کریں، اچھی زبان کا استعمال کریں۔ موضوع عنوان، یعنی عنوان ایسا ہونا چاہیے جو پورے مضمون کی نمائندگی کرے، یعنی عنوان ایک دم آپ چنندہ عنوان لیں اور اچھے انداز سے پیش کریں جو سب پر ایک دم پورا مضمون کو نمائندہ کر دے، ایک دم ظاہر کر دے، صاف صاف سب کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ مضمون کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے بیانیہ مضمون، آبیتی مضمون، سوانحی مضمون، تجزیاتی مضمون، تنقیدی مضمون، انشائیہ، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایک ایک کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ کیا بیانیہ، بیان مطلب وضاحت سے، بیان سے کسی واقعے یا تجربے کے وہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا، یہ کیا ہو جائے گا، بیانیہ مضمون کہلاتا ہے۔ آپ بیتی، یعنی اپنی زندگی یا ذاتی حالات کو آپ بیتی کہتے ہیں، جیسے میر تقی میر نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا، ان کی آپ بیتی تھی لیکن اس طرح انداز سے لکھا کہ ایسا لگتا ہے سارے جگ پر وہی بیتی ہوئی ہے، وہی اپنی زندگی کے حالات بیان کرنا آپ بیتی کہلاتا ہے۔ سوانح مضمون، یعنی جو کسی کی حالات زندگی لکھی جاتی ہے، جیسے آپ لوگ شاعروں کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے حالات زندگی پڑھیں گے، اسی کو سوانح بولتے ہیں۔ جیسے حیات سعدی لکھی گئی ہے نا، حیات سعدی، حیات جاوید، یہ سب کیا ہے، سوانح ہے، ٹھیک ہے۔ حیات جاوید، یادگار غالب، یہ سب کیا ہے، سوانح ہے۔ کس نے لکھی ہے، حال ہی نے یہ ساری لکھی ہے، تو یہ کیا ہے، سوانح، کسی ایک خاص انسان کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، تجرباتی مضمون، کسی موضوع کے اسباب اور نتائج کا جائزہ تجزیاتی مضمون کہلاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں تنقیدی مضمون کی طرف، جس میں تنقید کی جائے، یعنی نکتہ چینی کی جائے، کسی چیز میں عیب نکالا جائے، اس پر عیب کے ساتھ، تنقید میں صرف عیب ہی نکالنا نہیں ہوتا ہے، اس کے علاوہ عیب کے ساتھ ساتھ مطلب جو اچھائی ہو، برائی ہو، ساری چیزیں اپنا خیال کا اظہار کیا جاتا ہے تنقید میں۔ انشائیہ کیا ہوتا ہے، ادب اور تخیلاتی انداز کا مضمون ہوتا ہے، یعنی تخیلہ مطلب ہوتا ہے اچھی سوچ، بلند سوچ، اسی کو تو اسی حساب سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا بیانیہ کسے کہتے ہیں، سوانحی کسے کہتے ہیں، تنقیدی کسے کہتے ہیں، انشائیہ کسے کہتے ہیں، تجزیاتی کسے کہتے ہیں، یعنی جز کسی ایک خاص چیز کو اٹھا کر کے اس کے بارے میں کہنا، وہ تجزیاتی مضمون کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مضمون نویسی کی تدریس کی طرف، یعنی اس کا ابتدائی مرحلہ کیا ہے، مضمون نویسی۔ ابتدا میں طلبہ کو آسان موضوعات دیے جاتے ہیں، جیسے میرا گھر، میرا اسکول، میری ماں، میرا پسندیدہ پرندہ، یہ سب کیا ہے، آسان مضمون ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے معمولاتی مضامین، بعد میں معلوماتی موضوعات لکھوائے جاتے ہیں، جیسے وقت کی پابندی، اس پر یہ معلومات کے حساب سے ہے، ورزش کی اہمیت، یہ سب کیا ہے، معلومات اس میں ان کی کیا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ صفائی کی ضرورت، یہ سب بچوں کو لکھوایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کو یہ خط نویسی، آج کل خط وغیرہ اتنا لکھا نہیں جاتا، پھر کیوں لکھوایا جا رہا ہے، لیکن دیکھیے مضمون وغیرہ کا کام لگتا ہے کہ نہیں، خط وغیرہ کا بھی کام لگتا ہے، ابھی آپ کہیں چلے جائیں بغیر اپلیکیشن دی آپ کا آگے کام نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تخیلاتی مضامین، تخیلاتی مضامین کسے کہتے ہیں، اعلیٰ جماعتوں میں تخیلاتی مضامین شامل کیے جاتے ہیں۔ جیسے اگر میں پرندہ ہوتا، اب اسی پر بہت لمبا لکھ دیں گے، اگر میں وزیر اعظم ہوتا، یا سورج کبھی نہ ڈوبے تو یہ کیا ہے، تخیلاتی، اس کے آگے وہ سوچ رہے ہیں، اپنی سوچ کو پرواز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، فکری اور تجزیاتی مضامین، فکری کیا، جس میں آپ سوچیں سمجھیں، سنجیدہ انداز میں اپنے موضوع کا اظہار کریں، اسے کیا کہتے ہیں، فکری اور تجزیاتی کہتے ہیں۔ جیسے ٹی وی رحمت ہے یا زحمت، ہے نا، کمپیوٹر کے فوائد، ٹریفک ایک مسئلہ، یہ سب کیا ہے، فکری ہے، یہ فکری تجزیاتی مضمون کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
अच्छे मजमून निगारी की खसूसियात क्या होती है? वसी ज़ख़ीरे अल्फाज, यानी अल्फाज चुनिंदा अल्फाज इस्तेमाल किया जाए, और ज़ख़ीरा अल्फाज हो, अल्फाज की कसरत हो, ज़ख़ीरा मतलब कसरत हो, ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किया जाए, और मौसर हो, असल अंदाज हो, ठीक है, गहरा मुशाहिदा, यानी इतनी गहराई से उसमें दलीलें पेश की गई हो, अपनी पुख्तगी बयान की गई हो, सुनने वाले पढ़ने वाले को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, उसके ख्यालात का अंदाजा लगाए जैसा कि कितनी बुलंद परवाज या इसके सोचने की जो पुख्तगी है किस हद तक है, ठीक है। अब अंदाज़े बयान किसे कहते हैं? अंदाज़े बयान पर कुदरत, यानी जबान रवानी खूबसूरती के साथ भी इजहार किया जाता है। आप रुक रुक कर बयान करें, ये अलग होता है। आप अल्फाज को रवानी के साथ, तरतीब के साथ बयान करें, ये अलग अंदाज होता है। दलाइल पेश करने की महारत, यानी तनकीदी और फिक्री मज़ामीन में मजबूत दलाइल की अहमियत होती है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाए, दलीलें पेश करनी जाती है, तभी लोग उसको समझते हैं कि हाँ ये सही है, वरना समझते हैं कि नहीं सही है। अब आ जाते हैं खतूत नवेसी की तरफ। खतूत नवेसी इंसानी राब्ते का एक अहम जरिया है। इसके जरिए इंसान अपने ख्यालात, जज्बात और ज़रूरी मालूमात दूसरों तक पहुंचाता है। खतूत नवेसी में, यानी वही चीज़ जो हमने आपको अब बताया है। खतूत की इसमें आपने देखा है निजी खतूत, ये दोस्तों और रिश्तेदारों के लिखे, जल्दी जल्दी हम दोहरा लेते हैं, ठीक है। इसमें बेतकल्लुफी पाई जाती है, जो दोस्तों को आसानी से हम पेश कर देते हैं, उसे निजी खत कहते हैं। कारोबारी खत, यानी जहाँ पर आपको कारोबार वगैरह करना है, दफ्तर वगैरह के लिए जो आप खत लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं? कारोबारी खत कहते हैं। वो एक रस्मी अंदाज में लिखा जाता है। खत के अज्जा आपने देखे, खत में क्या होता है? मकाम और तारीख होते हैं, अलकाब होते हैं, यानी ये तो आपको ऊपर पढ़ाया जा चुका है, बस आप एक बार रिवीजन किया जा रहा है आपका। इन नफ्से मजमून, ठीक है, यानी जो असल मकसद होता है, फिर इख्तिताम हो जाता है। उसके बाद अगर बाद में कोई बात याद आ जाए तो उसे नीचे नोट किया जा सकता है खास तौर से। अर्ज़ नवेसी, अर्ज़ नवेसी से क्या मुराद है? अपनी शिकायत, मुतालबा या दरख्वास्त को तहरीरी सूरत में किसी अफसर या इदारे तक पहुंचाने के आता है। अरीजा पेश करना, अर्ज करना, ठीक है। जैसे आपको कोई शिकायत करनी है कि आपका काम नहीं बन रहा है, या कोई भी चीज आपको चाहिए और आपको नहीं मिल रही है, तो यह होता है अर्जी पेश करना होता है, उसी को क्या कहते हैं? अरीज़े नवेसी कहते हैं। सादा जबान, अल्फाज और आसान और वाज़ेह होने चाहिए। और उसके बाद क्या है? शाइस्तगी, यानी लहजा आपका नरम हो, अंदाज। उसके बाद क्या है? मकसद की, एक मिनट, मकसद की वजाहत भी होनी चाहिए साथ ही साथ आपके। और उसके बाद क्या होना चाहिए कि जिसे दरख्वास्त या शिकायत वाज़ेह अंदाज में आपका बयान किया जाए। अब आ जाते हैं रुदाद नवेसी। रुदाद में क्या होता है? किसी प्रोग्राम या जलसे या तकरीर की रुदाद पेश की जाती है, यानी कहीं पर आपने प्रोग्राम था या कोई जलसा था, उसमें आपको अपनी तफसील पेश करनी है, उसी को रुदाद नवेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुदाद नवेसी कहते हैं। एक मिनट, चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या है कि खतूत नवेसी हम पढ़ रहे थे। खतूत नवेसी जो है, खतूत नवेसी तहरीरी इजहार का, यानी लिख करके, खतूत नवेसी जो है वो लिख करके, नवेसी मतलब होता है लिखना, और तहरीर मतलब तहरीर करना, लिखना। खतूत नवेसी इजहार का एक अहम जरिया है। इसके जरिए इंसान अपने ख्यालात, जज्बात और मालूमात दूसरों तक पहुंचाता है, यानी खत के जरिए इंसान अपने ख्यालात को पहुंचाता ही है। खत रस्मी और गैर रस्मी दोनों नौयत का होता है, यानी एक रस्मन लिखा जाता है, एक गैर रस्मी लिखा जाता है। खतूत के अकसाम कौन कौन से हैं? जैसा कि आपने पढ़ा, अभी अभी बताया था मैंने, तो निजी खत और कारोबारी खत। निजी खत जैसे किसी दोस्तों को, रिश्तेदारों को या अहले खाना को आप भेजते हैं, जैसे बर्थडे विश करना हो गया, या कोई खास आपको बात करनी है, या ऐसी अपनी कोई बात रखनी है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो खुशी में भी गमी में भी कोई भी खत आप लिख रहे हैं, ये निजी खत होता है, जो किसी को पर्सनल भेजा जाता है, ठीक है। तो बेतकल्लुफ के साथ, जिसमें जैसा चाहे आप अपनी जबान में भी लिख सकते हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं या अपनायत के अंदाज में पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? निजी खत। उसी को क्या कहते हैं? निजी खत कहते हैं, ठीक है। तो निजी खत, निजी मतलब ही होता है पर्सनल, तो निजी खत उसी को कहते हैं जो खास तौर से किसी एक इंसान के लिए भेजा जाए या एकदम अपनी तरीके से लिखा जाए, वो रस्मी ना हो, गैर रस्मी हो। कारोबारी खत किसे कहते हैं? ये खतूत दफ्तर या तिजारती मामलात के लिए तहरीर किए जाते हैं। इनमें संजीदगी और रस्मी अंदाज जरूर
ضروری ہوتا ہے. یعنی جب کسی کاروباری انسان کے پاس بھیجنا ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کے لکھنا پڑے گا تاکہ اس کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہونے پائے اور الفاظ ایسے استعمال ہو کہ وہ متاثر ہو جائے، اس کو جگہ اثر کر جائے، وہ کہتے ہیں نا امپریس ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایک رسمن طریقے سے لکھا جاتا ہے، جو طریقہ اس کو بنایا گیا اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے. اگر کسی تجارتی معاملات میں آپ تحریر کر رہے ہیں یا پھر آپ دفتری خطوط لکھ رہے ہیں، تو یہ سب جو آپ روزمرہ میں لکھا جاتا ہے وہی ساری چیزیں ہیں. بس الفاظ تھوڑا مشکل ہے. کاروباری ہو گیا، نسی ہو گیا، تہنتی ہو گیا، خالی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کون کون سا ہوتا ہے، کس میں کیا کس اعتبار سے لکھا جاتا ہے. خط کے بنیادی اجزاء کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا لکھا جائے گا؟ پتہ اور تاریخ لکھی جائے گی. اوپر دائیں جانب مقام اور تاریخ لکھی جاتی ہے. یعنی داہنی طرف ہمیں کیا لکھنا ہے؟ مقام لکھنا ہے اور تاریخ لکھنی ہے اور کیا لکھنا ہے؟ مقام لکھنا ہے. اس کے بعد القاب، القاب جیسے جو محترم، عالی جناب، کچھ بھی جو بھی لکھنا ہو وہ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کیا؟ اصل مضمون. اب اصل مضمون آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں گے کہ لکھنا، جیسے آپ کو جو بھی ہے کہ مبارک ہو یہ دن دوبارہ آئے، جیسے وغیرہ وش کرنا ہے، یا پھر آپ کو کوئی عرضی پیش کرنی ہے جیسے کہ ہمارا کام بن جائے، ہمارا جو تجارت والا کام ہے وہ صحیح نہیں چل رہا ہے یا ہمارا لاس ہو رہا ہے، جو بھی لکھنا ہے تو آپ وہ لکھیں گے. اصل مضمون آئیں گے، اصل مضمون جو بھی 2-3 لائن میں آپ کا ہو جائے. اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ اس کے بعد آپ کا ہو جائے گا اختتام. اختتام یعنی دعا دینا، جیسے نوازش ہوگی آپ کی محترمہ عالمہ کاری، اس طریقے سے جو بھی آپ کریں تو محترم جناب آپ ہم پر ہمارے لیے مہربانی کریں، یہ سب بھی ہوتا ہے. ہو جائے گا اختتام، اور دعا وغیرہ دے کر کے اپنی بات رکھ دیں گے. اس کے بعد آپ کا نیچے ہی آپ کیا کر دیں گے؟ سگنیچر کر دیں گے. جیسے اب یہاں پہ آپ نے لکھا ہے کہ برائے مہربانی آپ ہماری امید ہے کہ آپ ہماری باتوں کو سنیں گے اور اس پر ایکشن لیں گے، جو بھی اسے لکھا. اس کے بعد اپنا نام لکھ دیا یا خط مطلب سگنیچر کر دیا، بس بات ختم ہو گئی. دعا وغیرہ دے کر کے آپ نے بات ختم کر دی. یہ ہو گیا آپ کا اختتام. تو جو نجی خط یا تحریری خط ہوتا ہے، نجی خط ہوتا ہے یا سرکاری خط ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے پتہ اور تاریخ ڈالتے ہیں. اس کے بعد القاب یعنی جو محترم یا پردھاناچاریہ یا پرنسپل مینیجر جو بھی ہے جس حساب سے جہاں بھیجنا وہ لکھتے ہیں. اس کے بعد اصل موضوع لکھتے ہیں، اس کے بعد اختتام کر دیتے ہیں. لیکن اوپر جو آپ کو بتایا گیا تھا اس میں 2-4 اسٹیپ اور تھا. اس بات کو یاد رکھیے گا، سب میں الگ الگ ہے کہ کس میں کیا کیا لکھنا ہے اور کدھر کیا لکھنا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے. اگر کوئی اہم بات رہ جائے تو آخر میں نوٹ کی صورت درج کی جا سکتی ہے. یعنی آخر میں بھی نوٹ کیا جا سکتا ہے. آپ نے پورا ختم کر دیا، اب کوئی بات خاص طور سے رہے گی تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے یا کیسے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں لکھا جا سکتا ہے، پھر سے دوسرا لینا پڑے گا، دوسرا لکھنا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ہم عریضہ نویسی کی طرف. عریضہ نویسی کیا ہوتا ہے؟ عریضہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی اپنی درخواست جس کو کہتے ہیں وہی چیز ہے، خالی الفاظ تھوڑا سا بدلے ہیں. کیونکہ سے اکثر یا ادارے کو اپنی شکایت، درخواست یا مطالبہ تحریری صورت میں پیش کیا جائے تو اسے عریضہ نویسی کہتے ہیں. عریضہ کی زبان شائستہ، واضح اور مؤثر ہونی چاہیے. یعنی شائستہ ہو، واضح اور مؤثر ہو، یعنی ایسی لکھی جائے جو صاف انداز میں لکھا جائے اور اثر کرنے والے الفاظ ہوں. ایسا نہیں ہے کہ چاہے جیسے لکھ دیا جائے، نہیں، ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو قاری ہے، پڑھنے والا ہے، اس کے دلوں پر جا کر کے اثر کر جائے. سب کا یہ خصوصیت ہونی چاہیے تاکہ سامنے والا جب خط کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے تو آپ کے خط میں کوئی نہ کوئی ایسی خاصیت تو ہونی چاہیے جو جا کر کے اس کو اثر کرے. یہی چیز عریضہ نویسی میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ اس انداز سے لکھیں کہ آپ کی عریضہ جو ہے، آپ کی شکایت جو ہے، آپ کی درخواست جو ہے ٹالی نہ جائے، اگنور نہ کی جائے، دھیان نہ دی جائے، بلکہ اس پر سب لوگ اچھی طریقے سے دھیان دیں اور اس پر ایکشن لیں. عریضہ نویسی کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ زبان مہذب اور نرم ہو، یعنی نرم انداز میں، مقصد واضح ہو، یعنی جو مقصد آپ کو بیان کرنا ہے اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں کرنی ہے یا اشارت میں کنایت میں بات نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ کو واضح انداز میں بات کرنی ہے، ایک دم تفصیل سے کیا ہم نے ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہم اس پر شکایت درج کرنا چاہتے ہیں، ہم شکایت درج کر رہے ہیں، آپ اس پر ایکشن لیجیے. اس طریقے سے غیر ضروری تفصیل سے گریز کریں. بہت زیادہ لمبی چوڑی بہت لوگ رہتے ہیں نا، ایک دم شروع سے اسٹیپ بائی اسٹیپ یا الفاظ با الفاظ اتارنے رکھے، تو اتنا بھی نہیں. واضح بھی رہے اور تفصیل والا نہ رہے، واضح رہے، تفصیل نہ رہے. تفصیل مطلب بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرنا. ٹھیک ہے. واضح مطلب واضح کرنا یعنی وضاحت کرنا، لیکن تفصیل کا مطلب بہت ہی زیادہ وضاحت کرنا. تو بہت ہی زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنا، خاص باتیں کرنا، کچھ چھوٹنے بھی نہ پائے اور ایک دم اشارتن کنایتن بھی بات نہ ہو پائے. بیچ والا راستہ آپ کو اختیار کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ درخواست مختصر مگر جامع. یعنی درخواست جو لکھو وہ مختصر رہے لیکن جامع رہے، یعنی چھوٹی رہے لیکن کیا رہے؟ جامع رہے. اب آ جاتے ہیں روداد نویسی. کیا ہے روداد نویسی؟ روداد نویسی کیسے کہتے ہیں؟ کسی پروگرام، تقریب یا اجلاس کی مکمل کارروائی کو مختصر اور منظم انداز میں تحریر کرنا روداد نویسی کہلاتے ہیں. ادارے اپنی سرگرمی اور سالانہ کارکردگی کی روداد بھی مرتب کرتے ہیں. یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے
جیسے اسکول میں مطلب جلسہ وغیرہ ہوتا ہے یا پھر کوئی پروگرام رکھا جاتا ہے یا کہیں پر بھی جیسے محلے وغیرہ میں یا ایریا اپنے ایریا میں پروگرام ہوتا ہے نا، تو اس میں روداد پیش کی جاتی ہے، مطلب لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے اور لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے، پوسٹر وغیرہ لگائے جاتے ہیں نا کہ اس میں جو بھی اپنا ڈالنا چاہے حصہ وغیرہ وہ ڈال سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ہوتی ہے روداد نویسی۔ روداد مطلب ہوتا ہے اپنی روداد کہنا، اپنی باتیں رکھنا، اپنی بات کہنا، تکلیف والی ہو جو یا خوشی والی ہو یا کوئی بھی آپ کو اپنی رائے رکھنا ہے، اسی کو روداد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی سرگرمیوں اور سالانہ کارکردگی کی روداد بھی مرتب کر سکتے ہیں، یعنی جیسے ادارے والے اپنی بات رکھتے ہیں، جیسے پی ٹی ایم وغیرہ ہوتا ہے اس میں بھی تو رکھی جاتی ہے، تو اس طریقے سے۔ لیکن یہ ہم پی ٹی ایم والا نہیں کہہ رہے، خالی ہم بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا کیا ہے، روداد نویسی کی اہم باتیں کیا ہے، واقعات کو ترتیب وار بیان کیا جائے، زبان سادہ اور اہم فہم ہو، اہم نکات کو مختصر انداز میں شامل کیا جائے اور غیر ضروری تفصیلات سے اجتناب کیا جائے۔ یعنی سب میں یہ ہے کہ بہت زیادہ واضح انداز میں آپ بیان کریں گے تو کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سنے، تو آپ کو ایک دم آسان الفاظ استعمال کرنا ہے جو عوام سمجھ جائے، سب سمجھ جائیں، اور واقعات جو باتیں ہوں اس کو ترتیب سے بیان کرنا ہے، نہیں کہ پہلے کوئی اور بات کر رہے ہیں، اس کے بعد جو لاسٹ والی کرنی ہے اس کو پھر دوسرے نمبر پہ کر دے رہے ہیں اور دوسرے نمبر والے کو 10ویں نمبر پہ کر دینے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ترتیب سے، لائن سے، ہر ایک چیز کی ترتیب ہوتی ہے، اور کوئی جس چیز کی ترتیب نہیں ہوتی ہے وہ چیزیں بری لگتی ہیں، وہ لوگ پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ جملے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ ترتیب ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختصر انداز میں پیش کیا جائے اور تفصیلات سے اجتناب کیا جائے۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ کی خبر نگاری ہے۔ خبر نگاری جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، خبر نگاری میں صحافت کا اہم شعبہ ہوتا ہے، اس میں مختلف واقعات، حادثات اور تقریبات کی معلومات دلچسپ اور مختصر انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خبر نگاری اور کسی کو دیا جاتا ہے تو ایک یہ صحافت کتنا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتے ہیں، واقعات بیان کیے جاتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے یہ چیز آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ دیکھتے ہیں اس کی کیا کیا خصوصیات ہے، اچھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے ہماری واقعے کو، حادثہ جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کہیں پر کوئی معاملہ پیش آ گیا، جیسے اینکر وغیرہ ہوتے ہیں جو بتاتے رہتے ہیں نا یہاں پر ایسے ہوا ویسے ہوا، حادثات ہو گئے، یہاں پر ایسے ایسے واقعہ پیش آ گیا، یہ خبر نگاری ہو گیا جو مطلب وہ لوگ کرتے ہیں، اینکر لوگ جو خبر پہنچاتے ہیں، میڈیا والے، وہی چیز خبر نگاری ہو گیا۔ خبر نگاری کی خصوصیات کیا ہے کہ خبر سچی اور مستند ہو، یعنی کہ جھوٹ پر مبنی ہو، ایسی خبر نہیں پہنچانا ہے جو میڈیا والے ہوتے ہیں، جو خبر پہنچانے والے ہوتے ہیں، تو خبر سچی اور مستند ہو، یعنی پوری دلیل کے ساتھ ہو، اس میں جھوٹ کی کوئی آمیزش نہ ہو، اور اگر کوئی اس سے دلیل مانگے، کوئی آپ سے پروف مانگے تو دے سکے، ایسی خبر ہونی چاہیے۔ انداز مختصر ہو اور واضح ہو، یعنی کم الفاظ میں اور کم مطلب انداز جو ہو مختصر رہے، جلدی جلدی اپنی بات کہہ کر کے سامنے والے کو متاثر کیا جا سکے۔ جیسے آج کل ریلس ہے، 30 سیکنڈ میں ساری چیزیں مطلب لگ بھگ چیزیں بتا دی جاتی ہے، تو یہ تو مختصر انداز لیکن جامع انداز، واضح رہ بات ہے۔ اس طریقے سے اہم معلومات بیان کی جائے، یعنی فالتو فالتو بات اٹھا لے آئے، یہ سب نہیں کرنا ہے، بلکہ اہم باتیں کرنا ہے۔ جیسے میڈیا والوں کو فالتو بات نہیں کہ یہ یہاں ہوا، جو مطلب کوئی پوائنٹ ہی نہ ہو، ایسا نہیں۔ وہاں کا مطلب یہ ہے کہ خبر سچی ہو، مستند ہو اور انداز مختصر ہو اور واضح ہو، اور اہم باتیں کی جائے جو خاص طور سے کرنے لائق ہیں، جو عوام تک پہنچانے لائق ہیں، زبان عام فہم اور مؤثر ہو، ٹھیک ہے۔ نامہ نگار، نامہ نگار جو افراد مختلف علاقوں میں خبریں جمع کر کے اخبارات یا اداروں کو بھیجتے ہیں انہیں نامہ نگار کہتے ہیں، یعنی جو خبر وغیرہ اشتہار کرواتے ہیں، چھپواتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں، نامہ نگار کہتے ہیں، یعنی اخبار جو لکھتے ہیں، اخبار نویس اگر کہہ سکتے ہیں آپ، اخبار نویس یا رسالہ نویس یا اخبار نویسی، یہ سب جو ہے کیا ہو جائیں گے، نامہ نگار ہو جائیں گے، رسالہ نویسی یا رسالہ نگاری، تو یہ کیا کہلائیں گے، نامہ نگار کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایک ایک لائن میں ساری چیزیں سمجھ لیتے ہیں۔ اہم نکات کیا کیا ہے، مضمون نویسی خیالات کے منظم اظہار کا ذریعہ ہے۔ مضمون کی 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، آغاز، اصل مضمون اور اختتام، ٹھیک ہے۔ آغاز، اصل مضمون اور اختتام، اور خطوط کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نجی اور کاروباری۔ عریضۂ نویسی میں شائستہ اور واضح زبان ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے روداد نویسی میں پروگرام کی تفصیلات مختصر انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خبر نگاری کیا ہوتی ہے، اختصار ہو، سچائی ہو اور دلچسپ انداز اہم عناصر ہیں، ٹھیک ہے۔ تحریری مشق سے طلباء کی تخیلاتی اور فکری صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی لکھ کر کے اگر کوئی چیز پیش کی جائے گی تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں طلباء کی تخیلات یعنی ان کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، سوچ آگے بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ کا پہلا حصہ تھا سلیبس کے حساب سے، پہلا حصہ جو تھا حصہ اول، یہ آپ کا پورا ہو چکا ہے۔ اب ہم حصے 3 یعنی حصہ سوم ہم دیکھیں گے
ठीक है। हिस्सा सोम को पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्सा दोम की बारी आएगी। हमें मालूम है कि हिस्सा दोम लगभग सभी लोग तैयारी में रहते हैं, हिस्सा दोम की तरफ सबका फोकस रहता है, तो लगभग आपकी इसमें तैयारी होगी ही। इसको भी करवाएंगे, हिस्सा दोम को भी करवाएंगे, लेकिन हिस्सा सोम पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद हिस्सा दोम की तरफ आएंगे। एक बार आप देख भी सकते हैं कि देखिए यहाँ आपका जूम कर दे इसको, देखिए ये वाला जो पहला हिस्सा था जो सानवी सतह का था, हरूफ तहजी आपने पढ़ लिया, हरूफ तहजी, और हमने 3-4 कहा था ना, 3-4 क्लास में आप लोग पूरी कर देंगे, तो पूरी कर दिया है हमने। हरूफ तहजी हो गया, इराब हो गया, इसम और उसकी किस्में, सिफत और उसकी किस्में, फेल और उसकी किस्में, मुश्तक और मुरक्कब अल्फाज। उसके अलावा जिन्स, तादाद, हालत, मुफरद और मुरक्कब, रुमूज़ व औक़ाफ़ में सारी चीजें रुमूज़ व औक़ाफ़ में आपने देख ली है। फिर अर्जी नवेसी भी आपको पढ़ाया जा चुका, मजमून नवेसी भी पढ़ाया गया, खतूत निगारी पढ़ाई गई, निजी खत क्या होता है, सरकारी खत क्या होता है, तहनीती खत क्या होता है। उसके अलावा और सारी चीजें भी शामिल करेंगे, जैसे नामा निगारी हो गई, रुदाद नवेसी हो गई, तो जितनी चीजें और इसमें खतूत निगारी में आ सकती थी हमने उसको भी शामिल कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। उसके बाद मुतज़ाद और मुतरादिफ भी आपने पढ़ रखा है, मुहावरात और ज़रूरुल अमसाल भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये आपका जो पहला हिस्सा है ये मुकम्मल हो गया है। अब दूसरे हिस्से में जो ग्रेजुएशन लेवल का है, ग्रेजुएशन सतह का है, इसमें तशबीह इस्तिआरा वगैरह आपको पढ़ना है और साथ ही साथ शायरों वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। इससे पहले हम आपको ये तीसरा जो हिस्सा सोम है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा हिस्से सोम, ज़बान की महारतें क्या होती हैं, पढ़ना लिखना, और ये सब जो है तरकीब व तहलीली तरीका, हरूफ तहजी का तरीका, सौती तरीका, लफ्ज़वारी तरीका, जुमलावारी तरीका, ये सारा जो है अबजदी, पिस्तालोजी, मॉन्टेसरी, पढ़ो लिखो, तदरीस का तरीक़ेकार और पढ़ाने की तरकीब और महारतें, असवाक़ की तदरीस, ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। उसके बाद आप लोगों का ये दूसरा हिस्सा जो ग्रेजुएशन लेवल का है इसको पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और आपसे यही गुजारिश है कि आप लोगों ने अभी तक अगर पढ़ना नहीं शुरू किया है तो आप पढ़ना शुरू कर दें, और कोशिश हमारी यही है कि हम जल्द अज जल्द आप लोगों का सिलेबस कवर करवा दें, और आप अपना पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और साथ ही साथ अपनी मतलब पढ़ाई खुद से जो पढ़ना है उसको ना छोड़ें, वो लगातार आप पढ़ना जारी रखें। ठीक है, इससे होगा कि इम्तिहान बहुत करीब है और आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। एक एक क्लास को 2 बार 3 बार देखें। हम बहुत ज्यादा एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा करके नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि वक्त कम है। आप थोड़ा ज्यादा पढ़ लें, उसको 2 बार देख ले, 3 बार देख ले, आपके जहन में आ जाएगा, नक्श हो जाएगा। तो एक सतह तो एक हिस्सा तो आपका पूरा हो गया, दूसरा हिस्सा भी आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन अब दूसरे हिस्से से इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लास ली जाए। क्लास का टाइम बता दिया जाएगा आप लोगों को कब होगा। इसके अलावा आप क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और एक बात और, कि आप अगर चाहते हैं कि आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाए तो आप मुझे उर्दू ऐप डाउनलोड कर लेंगे, तो वहां से आपको पीडीएफ भी मिल सकती है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास हो आप क्लास को ज्वाइन करें और फिर उससे फायदा उठाएं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।